إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. محترم علماء کرام، ذمہ داران، جماعتی بھائیوں، دور دراز سے آئے ہوئے ہمارے دینی بھائیوں، مہمانوں، عزت مآب اسلامی ماں اور بہنوں، ہمارے عزیز مولانا نے اعلان کے ساتھ مجھ پر ایک بار اور ڈال دیا جو میرا میدان نہیں ہے کہ میں خطاب سے پہلے آپ کے سامنے کوئی نظم بھی پیش کروں. ان کی دلجوئی کے لیے میں چند اشعار آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں. حالانکہ میرا یہ کوئی مستقل مشغلہ نہیں ہے شعر و شاعری کرنا. ایک ہی مجھے ایک پرانی نظم یاد ہے، ہو سکتا آپ لوگوں نے سنی بھی ہو کسی نے. اگر آپ کو بار لگے تو معاف کیجیے گا. شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، شرک و بدعت میں جو مبتلا ہو گیا، دین و ایمان اس کا فنا ہو گیا، دین و ایمان اس کا فنا ہو گیا. نسبت غیر سے اس کو کیا واسطہ، نسبت غیر سے اس کو کیا واسطہ، جو شناسائے خیر الورا ہو گیا، جو شناسائے خیر الورا ہو گیا. مت دکھا ہم کو تقلید کا راستہ، مت دکھا ہم کو تقلید کا راستہ، دل میں سنت کا روشن دیا ہو گیا، دل میں سنت کا روشن دیا ہو گیا. دین سے دوریاں گھر میں شہنائیاں، دین سے دوریاں گھر میں شہنائیاں،
مسلمان بتا تجھ کو کیا ہو گیا، اے مسلمان بتا تجھ کو کیا ہو گیا، جب جھکا سر کسی غیر کے سامنے، جب جھکا سر کسی غیر کے سامنے، بندگی کا مزہ بے مزہ ہو گیا، بندگی کا مزہ بے مزہ ہو گیا، مغفرت شرک والوں کی ممکن نہیں، مغفرت شرک والوں کی ممکن نہیں، عرش سے رب کا یہ فیصلہ ہو گیا، عرش سے رب کا یہ فیصلہ ہو گیا، اس کو تابش جہنم کا خطرہ نہیں، اس کو تابش جہنم کا خطرہ نہیں، جس کا توحید پر خاتمہ ہو گیا، جس کا توحید پر خاتمہ ہو گیا، نسبت غیر سے اس کو کیا واسطہ، جو شناسائی خیر الورا ہو گیا۔ محترم دینی بھائیوں، بزرگوں، ہم نے اپنے ناظم محترم سے آج کی اس مجلس کا جو عنوان ہے وہ سماعت کر لیا ہے۔ وہ ایک طویل مضمون ہے جس پر بڑے بڑے علماء کرام نے، دانشمندوں نے، قوم و ملت کی فکر کرنے والوں نے تحریریں لکھی، تقریریں کی، کتابیں لکھی، تحریکیں اس پر چلائیں۔ ایک انتہائی قیمتی یہ مضمون اور حساس مضمون ہے۔ عزیز ساتھیو، میں اپنے لیے آج کے اس دن کو باعث سعادت سمجھتا ہوں کہ مجھ جیسے کم علم کو اللہ رب العزت نے آپ کے درمیان حاضری کا اور کچھ باتیں اللہ کی توفیق سے کتاب و سنت کی روشنی میں رکھنے کا اللہ نے ہمیں توفیق دی۔ میں اس شہر میں پہنچ سکا جہاں پر بڑے بڑے علماء دین پیدا ہوئے۔ آج بھی اس شہر کا نام صرف ہندوستان ہی نہیں بلکہ پوری دنیا کے کونے کونے میں ان تمام علاقوں میں اس کا نام لیا جاتا ہے جہاں لوگ اردو جانتے اور پڑھتے ہیں، جن کو اردو زبان آتی ہے، جو بھی کتاب و سنت سے ماخوذ تفسیر پڑھنا چاہتے ہیں، اس تفسیر کو جب اٹھاتے ہیں تو اس تفسیر کے اوپر ایک نام ملتا ہے، حضرت مولانا محمد جونا گڑھی صاحب، جن کی نسبت اس شہر سے ہے۔ اللہ رب العزت انہیں غریق رحمت کرے۔ ان کا چھوڑا ہوا یہ صدقہ جاریہ ان کے لیے بے شمار تعداد میں آج جاری ہے۔ دنیا کے نہ جانے کتنے کونوں میں کتنے علماء کرام عوام اس قرآن سے مستفید ہو رہے ہیں جس کا الحمدللہ انہوں نے معصور تفسیر جو ہیں، جو تفسیریں کتاب و سنت کی روشنی میں لکھی گئی ہیں، ان کے معنی اور مطلب کو سامنے رکھ کر کے قرآن مجید کا ترجمہ پیش کیا ہے۔ یہ ان کے لیے
ان کے اہل و عیال کے لیے ایک سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ میں ان کے شہر میں حاضر ہو سکا، میں ان کے لیے دعا گو ہوں۔ اللہ رب العزت ان کے صدقہ جاریہ کو قبول کرے اور ان کے اہل خانہ کو، ان کے اہل و عیال کو جو یہاں موجود ہوں، ان کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کو بھی دین کی اسی تڑپ کے ساتھ، اسی لگن کے ساتھ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ان کے آبا و اجداد نے کیا تھا۔ محترم سامعین، موضوع آپ نے سن لیا، انتہائی حساس ہے۔ امت کا، ملت کا زوال، اس کے اسباب، اس کے عوارض، اس کے عوامل، اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس سے پہلے ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے اس دین کے حوالے سے، جس دین کی برکت سے مسلمانوں کو علو، بلندی، عروج، ترقی دینے کا وعدہ فرمایا ہے، آیا کسی زمانے میں اللہ کا یہ وعدہ صادق آیا کہ نہیں آیا؟ ہم اگر قرآنی آیات اور نصوص کی روشنی میں ہم اس کا حل اور اس کی نشانی اور اس کی تاریخ تلاش کرنے جائیں تو ابتدائی اسلام میں ہم کو یہ باب، یہ روشن باب ہمیں بہت واضح طور پر ملے گا۔ آپ سوچیں کہ اللہ رب العزت نے جس دین کی برکت سے ہم کو بلندی اور ترقی، دنیا میں عروج عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے، جب یہ اسلام ظاہر ہوا، اسلام نمودار ہوا اور نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ندا کو عرب کے اس تپتی ہوئی صحرا میں دی، تو وہ عرب کے لوگ، جن کو لوگ کوئی قوم نہیں سمجھتے تھے، جن کی تہذیب کو، جن کے رہنے سہنے کو کوئی مقام نہیں دیا جاتا تھا، اس وقت کی سپر پاور طاقتیں، قیصر و کسریٰ کی حکومتیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے تھے کہ عرب کے لوگ، وہ بدو، وہ جانور کے چرانے والے، جن کو رہنے سہنے کا ڈھنگ نہیں معلوم ہے، جن کو انسانیت کا مقام نہیں معلوم ہے، کوئی وزن نہیں تھا ان کا، لیکن اللہ رب العزت نے اسی صحرا میں، اسی مکہ کی تپتی ہوئی صحرا میں اپنا ایک آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں بھیج کر کے اس غیر مہذب قوم کو، جن کے پاس تہذیب کے نام پر کوئی چیز نہیں تھی، جن کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ وہ ایک نہیں بلکہ 360 بتوں کے پجاری تھے، جن کی تہذیب کا عالم یہ تھا کہ اپنے گھر میں پیدا ہونے والی اس بچی کو خود اپنے ہاتھوں درگور کر دیتے تھے، خود زمین کے حوالے کر دیتے تھے، جو مردار کھاتے تھے، جو معمولی سی بات پر تلوار اٹھا لیتے تو خاندان کے خاندان اس کے لپیٹ میں آ جاتے، اور 2-4-10 دن نہیں، مہینوں، کبھی مہینوں ان کی جنگیں چلتی رہتی تھی، جن کی تہذیب کا عالم یہ تھا میرے بھائیوں، جو اتنے نیچے گر چکے تھے کہ جو ایک نہیں کئی عورتوں کو اپنی نکاح میں رکھتے تھے، عورت کو ایک بیچنے اور خریدنے کا سامان سمجھ لیا تھا، عورت ان کے لیے صرف استعمال کا ایک سامان تھی جس کو کوئی مقام نہیں تھا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی تو وہی قوم جو غیر مہذب تھی، وہی قوم جس کے یہاں کوئی تہذیب نہیں تھی، کوئی تمدن نہیں تھا، ان کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ وہی عرب کے لوگ جس کا کوئی وزن نہیں تھا، دنیا ان کی تہذیب و تمدن کا لوہا ماننے لگی۔ دنیا جن کو انسان میں گنتی نہیں تھی اسے اپنا قائد ماننے لگی۔ وہ جو عرب کے ایک معمولی حصے پر قیادت و سیادت نہیں کر سکتے تھے، دنیا کے دور دور حصے تک ان کی قیادت و سیادت پہنچ گئی۔
وہ قیصر و کسریٰ کی طاقتیں ان سے ہلنے لگی، وہ بیت المقدس ان کے زیر سایہ آ گیا، وہ کسریٰ کا کنگن جو اس وقت کا ایک ان کے لیے تمغہ تھا، وہ صحابہ کرام کے ہاتھ میں آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا ہی نتیجہ تھا کہ عرب کے وہ لوگ جن کی تہذیب اتنی گر چکی تھی کہ اپنی کوکھ سے جنم لینے والی اس بچی کو اپنے سینے کو پتھر نما بنا کر کے زندہ مٹی میں ڈال دیتے تھے۔ آپ سوچیں ان کی تہذیب کا عالم کیا رہا ہوگا۔ لیکن نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کی صحیح تربیت کی اور انہیں یہ سمجھایا کہ بچیاں تمہارے لیے قیامت کے دن سترۃ من النار، یہ جہنم سے بچنے کا پردہ اور دریا بنیں گی، ان کی پیدائش تمہارے لیے قابل عار باعث شرم نہیں ہے بلکہ تمہارے لیے جنت میں داخلے کا دریا ہے۔ تو وہی عرب کے لوگ، وہی غیر مہذب لوگ، انہوں نے پھر اس عورت کو، اس بچی کو اتنا مقام دیا کہ ایک موقع آیا کہ ایک بچی کا باپ شہید کر جاتا ہے، ایک غزوے میں قتل کر دیا جاتا ہے، اس یتیم بچی کو لینے کے لیے 3 دعوے دار کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک کہتا ہے میرا یہ دوست تھا جس کی بچی ہے، دوسرا کہتا ہے میرا رشتہ دار تھا، تیسرا کہتا میری بیوی اس کی خالہ ہے، میں اس کا زیادہ حقدار ہوں۔ تہذیب کا دھارا ایسا بدلا اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر مہذب قوم کو اتنا بلند کر دیا کہ وہ جو اپنی گھر میں جنم لینے والی بچی کو اپنے پاس باقی رکھنا تسلیم جسے نہیں تھا، وہ دوسری کی بچی کو اپنے پاس رکھنے کے لیے جھگڑنے لگے تھے، دوسروں کی بچی کو پالنے کے لیے جھگڑنے لگے اور کئی دعوے دار کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا تہذیب تھی؟ وہ کون سا نسخہ تھا؟ وہ کون سا نسخے کیمیا تھا؟ وہ کون سی دوا تھی جس دوا نے ان کو اتنا بدل دیا جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے رہتے تھے۔ تاریخ شاہد ہے کہ انہوں نے بھائی چارگی کا، اخوت کا، محبت کا اور ایک دوسرے کے لیے ایثار و قربانی کا وہ نمونہ پیش کیا کہ مدینہ میں جانے کے بعد وہ انصار صحابہ جو ایک دوسرے کے لیے اوس و خجرج لڑتے رہتے تھے، اجنبی شہر سے آنے والے ان مکہ کے مہاجروں کے لیے اپنی دوستی کا اور محبت کا دروازہ ایسا کھول دیا کہ ایک صحابی نے کہا اے عبد الرحمن، اے میرے بیار و مددگار ساتھی جو اپنا گھر بار شہر چھوڑ کر کے مکہ سے مدینہ آئے ہو، تمہارا یہ بھائی تمہارا بھائی ہے، تم میری دولت کا یہ آدھا حصہ تم اسے لے لو، میں اپنی دولت کا آدھا حصہ کر دیتا ہوں، تم اسے قبول کر لو۔ یہی نہیں، میں اپنی کئی بیویوں میں سے جس بیوی کو تم پسند کرو اسے طلاق دے دیتا ہوں، تمہارا گھر بھی بس جائے گا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، تہذیب کا دھارا ایسا بدلا اسلام نے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہ وہ عرب کے قوم، وہ ایک دوسرے کے جانی دشمن، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے سے آگے اور پیچھے کنویں پر پانی بھرنے کے لیے لڑ جاتے تھے، تلواریں نکال لیتے تھے۔ وہ قوم ایسی بن گئی جو کہتے تھے میں نہیں میرا بھائی لے لے، میں نہیں میرا بھائی کھا لے۔ وہ قوم اتنی مہذب بن گئی جو معمولی سی بات کے لیے، اپنی انا کے لیے کئی کا خون بہا دیتا تھا۔ اس غزوے میں وہ تاریخ میں دیکھا ہے، مسلمانوں کے اس سنہرے باپ کو بھی تاریخ نے دیکھا ہے کہ ایک غزوے میں کئی صحابہ کرام پیاسے تھے، سب کو پانی کی ضرورت تھی، پیاس کی اس حالت میں جان نکلنے والی ہے، لیکن جب پانی پلانے والا اس کے پاس پانی لے کر آتا ہے، دوسرے بھائی کی طرف سے آواز آتی ہے جان نکلنے والی ہے۔ اس وقت پیاس کی اور شدت محسوس کر رہے تھے، لیکن اپنے بھائی سے محبت کا وہ جذبہ، اپنے ان بھائیوں کے لیے ایثار کا وہ جذبہ، پیاسا بھائی
جان نکلنے والی ہے، لیکن اس حال میں بھی اپنے بھائی کے درد کو محسوس کرتے ہوئے کہتا ہے پانی میرے بھائی کو ضرورت ہے، اسے لے جاؤ۔ دوسرا پینے جاتا ہے، تیسرے کی طرف سے آواز آتی ہے، وہ کہتا ہے مجھے نہیں میرے بھائی کو پلاؤ۔ تیسرا جب آواز پہلے کی سنتا ہے، دوبارہ جب پہلے کی طرف لوٹتا ہے تو اس کی وفات ہو چکی ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس اسلام نے ان کی تہذیب کا دھارا ایسا بدلا کہ ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اجنبی شہر سے آنے والے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسی ایثار و قربانی کے جذبات سے لبریز ہو گئے، ایسی ایثار و قربانی اور ایک دوسرے کے لیے ایک دوسرے کو ترجیح دینے کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ جان جانے والی ہے پھر بھی دوسرے کا زیادہ خیال ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، پھر اس قوم کو جو عروج ملا، اس تعلیم پر عمل کرنے کی برکت سے جو اللہ نے ترقی دی کہ دنیا کے چپے چپے پر وہ چھا گئے، ان کی طاقت کا لوہا بڑی بڑی قوموں نے مان لیا۔ دنیا پر حکومت و سیادت کرنے والے ان کی طاقت سے ہلنے لگے۔ انسان ہی نہیں، اللہ رب العزت نے انہیں کتنا مقام دیا میرے بھائیوں۔ وہ جماعت، ان کو اللہ نے اتنی بلندی عطا فرمائی کہ انسان کیا، جانور بھی ان کی طاقت کا قائل ہو گیا۔ آپ نے واقعہ سنا ہو نہ سنا ہو، میں آپ کو سنا دوں۔ وہ صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سوچیں اللہ نے ان کو کتنی قبولیت اور دنیا میں کتنا عروج عطا فرمایا۔ وہ ایک مرتبہ کسی سفر میں جاتے ہوئے جنگل میں بھٹک گئے، راستہ بھول گئے۔ سامنے سے ایک شیر آ گیا۔ شیر کو دیکھ کر کے اس صحابی رسول نے ایک جملہ کہا میرے بھائیوں، ان کا روب، ان کا دبدبہ، ان کی نیکی، ان کی صالحیت، ان کا تقوی، ان کی مسلمانیت ایسی بیٹھ گئی اس جانور پر بھی، تاریخ گواہ ہے۔ کہا اے جنگل کے راجا، اے سردار، کہا اے جنگل کے سردار، تمہیں نہیں پتا ہے میں محمد کا غلام ہوں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام، اس کا ساتھی ہوں، میں راستہ بھٹک گیا ہوں۔ وہ شیر، وہ خونخوار جانور جو ان کے سامنے آیا تھا، ممکن تھا ان پر حملہ آور ہوتا، ممکن تھا ان پر وار کرتا۔ اس نے جب یہ سنا یہ اس محمد کا غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اپنی دم ہلانے لگا، وہ کھڑے ہو کر کے اپنی دم ہلانے لگا اور ایک فرما بردار جانور کی طرح ان کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ اور اس نے نہ صرف وہ فرما بردار بن کے کھڑا ہوا، ان کو ایک طرف دھکا دیتے ہوئے، دھکیلتے ہوئے ان کو جنگل کے باہر کا راستہ بھی دکھا کے آیا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، مسلمان اگر اپنا مقام خود جان لے، وہ اپنی عزت خود سمجھنے لگے کہ اس کو اللہ نے کتنا بلندی عطا فرمائی ہے، تو انسان کیا وہ جانور بھی اس کی عزت کا قائل ہو جائے گا، اس کے عروج کا قائل ہو جائے گا، اس کی طاقت کا قائل ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ، تم بلند رہو گے اگر تم مومن رہو گے، تمہاری اللہ مدد کرے گا اگر اللہ کی مدد اس کے دین کے ذریعے سے تم کرو گے، تمہارے قدموں کو جما دے گا۔ وہ انسان کیا، دنیا کے کونے کونوں میں تمہاری طاقت مانی جائے گی۔ لیکن میرے بھائیو، میرے دوستو، تاریخ کا دھارا جب بدلا، جب مسلمانوں میں وہی اپنی تہذیب چھوٹی، اپنا ورثہ انہوں نے چھوڑ دیا، اپنا وہ وقار چھوڑ دیا جو انہوں نے پایا تھا اپنے اجداد سے، اپنے اسلاف سے، اس ورثے کو انہوں نے پسے پش ڈالا تو تنزلی نے، بربادی نے، زوال نے، پستی نے، بے عزتی نے ان کو ہر طرف سے گھیر لیا۔ میرے بھائیو، ہم سب کے لیے یہ سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ رب العزت نے کسی زمانے میں قوم یہود کو، ان کو دنیا میں ایسی ترقی دی تھی کہ بغیر محنت کیے ہوئے آسمان سے من و سلوہ اترتا تھا۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا
قرآن میں پڑھا بھی ہوگا کہ ہم ان پر من و سلوہ اتارتے تھے، ایک میٹھا ایک تیکھا، ایک سالن اور ایک میٹھا، دونوں طرح کا کھانا اللہ رب العزت ان کے لیے اتارتا تھا، آسمان سے روزانہ اتارتا تھا۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا تھا، وَفَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ، اللہ نے کہا دنیا پر ہم نے ان کو فضیلت دی تھی۔ یہود کو اللہ نے دنیا میں فضیلت عطا فرمائی تھی، لیکن جب یہ یہود اپنے مقام کو بھول گئی، قوم یہود نے جب اپنے مقام کو بھلا دیا، تو اللہ رب العزت نے اس کا صرف اس کی نعمت ہی نہیں چھینی، من و سلوہ اوپر سے اترتا تھا، ان کو شرارت سوجی کہا یہ آسمان سے اترنے والے کھانے کو ہم کھا کھا کر کے تھک گئے ہیں، ہمیں اب کھیتی سے پیدا ہونے والا سامان چاہیے، شرارت سوجی۔ اللہ رب العزت نے ان سے نعمت چھین لیا اور اللہ نے ان کو ملعون بنا دیا۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، ملعون قرار دیے گئے بنو اسرائیل۔ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داود وعیسی ابن مریم، کیوں ہوا ایسا؟ ذلک بما عصوا وکانوا یعتدون، ان کی خود اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اور ان کے حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے، اور اللہ نے ان کو ایسا ملعون قرار دیا۔ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بن گئی، ذلت و رسوائی نے ان کا ایسا پیچھا کیا کہ اللہ رب العزت نے ان کے چہروں کو بدل کر کے بندر اور خنزیر بنا دیا۔ اللہ نے ان پر ایسی لعنت بھیجی۔ وہ تو الگ بات ہے کہ آج وہ اپنی شرارتوں کی وجہ سے دنیا میں اپنے آپ کو مہذب سمجھیں، الگ بات ہے، لیکن اللہ کی نگاہ میں وہ آج بھی مبغوض ہیں، اور یہ مسلمان اپنی ہر نماز میں پڑھ رہا ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہ مبغوض آج بھی ہیں۔ وہ ایسے مبغوض تھے کہ دنیا میں ان کے لیے کہیں ٹھکانہ نہیں تھا، دنیا میں ان کے لیے کہیں جائے قرار نہیں تھی۔ نصارہ نے، کرسچنوں نے ان کو اپنے یہاں سے اکھاڑ کے پھینک دیا کہ یہ فسادی قوم ہمارے ہاں رہنے کے لائق نہیں ہے، وہ تو مسلمانوں کے سروں پر لا کر تھوپ دیا گیا ہے۔ جو اپنی شرارتیں جاری رکھے ہوئے ہیں، کشت خون بہا رہے ہیں، میرے بھائی میرے دوستو، ان کا اشارہ کرنے کا مطلب یہ ہے، اللہ نے اس قوم کا ذکر قرآن میں بڑی تفصیل سے اور سب سے زیادہ اس قوم کا ذکر کیا ہے۔ کیوں کیا ہے؟ صرف پڑھنے کے لیے؟ کیوں کیا ہے؟ صرف جاننے کے لیے نہیں میرے بھائیوں۔ اللہ نے اس قوم کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ میری امت کے لوگوں، امت محمدیہ کے لوگوں، اگر تم بھی یہود و نصارہ کی راہ پر چلو گے تو جیسے اللہ نے تم کو خیر امت آج بنایا ہے، اس خیر امت کے لقب سے محروم کر دیے جاؤ گے۔ تمہیں اللہ رب العزت ختم کر کے تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا جس سے اپنے دین کا کام لے گا۔ اور تہذیب اور تاریخ میں ایسا ہوا ہے، اس عراق کے علاقے میں جب مسلمانوں نے مسلکی بنیاد پر آپس میں جھگڑا کیا، ایک دوسرے کو قتل کیا اور مسلکی لڑائی بڑھی، تو اللہ نے ان پر تاتاریوں کو ایسا مسلط کیا جنہوں نے ان کے ایسے خون بہائے، ان کے دلوں پر وہ ایسے چھا گئے، ان کا روب ایسا چھا گیا کہ ایک تاتاری کہتا تھا، اس کی عورت کہتی تھی کسی مسلمان کو کہ تم یہیں پر کھڑے رہنا، میں اپنے گھر سے تلوار لے کر آتی ہوں، تمہیں قتل کروں گی، یہاں سے تم جانا نہیں۔ اس کی ہمت نہیں تھی کہ اپنی جگہ چھوڑ کر چلا جاتا۔ میرے بھائیو، یہ کیوں ہوا؟ اپنے دین سے دوری کی بنیاد پر ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے لڑنے بھیڑنے، ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے، ایک دوسرے کے خلاف اکسانے، ایک دوسرے کا خون کا پیاسا ہونے کی بنیاد پر وہ دن ہوا کہ تاتاریوں نے بلا تفریق سب کو قتل بھی کیا، اور پھر اللہ رب العزت نے اسی قوم کو اپنے دین کا خادم بنا دیا۔ اقبال نے کہا تھا، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ نے انہی صنم خانوں سے، انہی مسلمانوں کے قاتل اور دشمنوں کے اندر سے اللہ نے کعبہ کا پاسباں اور محافظ پیدا کر دیا۔ تو اللہ رب العزت
اپنی قدر نہیں جانیں گے، اپنی قدر خود نہیں کریں گے، اپنی تہذیب و تمدن اور اپنے دین کی حفاظت خود نہیں کریں گے، تو ممکن نہیں ہے، ایسا ممکن ہے کہ اللہ رب العزت ہماری جگہ کسی اور قوم کو لے آئے اور اس سے اپنے دین کا کام لے۔ اس لیے میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم سب کے لیے یہ فکر کرنے کی، یہ منتھن کرنے کی، یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس قوم کی تنزلی، اس قوم کی زوال اور ہر طرف پستی کہ جسے دیکھو وہی آنکھ دکھا رہا ہے، جسے دیکھو وہی ہمیں بے معنی اور مطلب سمجھے ہوئے ہے، ہمیں کوئی مقام نہیں دیتا ہے، ہمیں کوئی قدر و منزلت نہیں دیتا ہے، ہمارا کوئی وزن نہیں رہ گیا ہے۔ اصل میں ہم نے اپنا مقام اپنی نگاہ میں خود گرا دیا ہے، دوسرا کیا گرائے گا؟ مسلمان خود اس کا سب سے پہلا مجرم ہے، اس نے خود اپنے آپ کو گرا دیا ہے، اپنے ایمان کو بیچ کر کے، اپنی تہذیب و تمدن کو بیچ کر کے خود مسلمان اس کا ذمہ دار ہے، کوئی اور نہیں ہے۔ یہ تو صرف کہنے کی بات ہے، فلاں حکومت ہے تو ایسا ہوتا ہے، فلاں ہے اس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے، فلاں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت سے بڑی طاقت و قوت کسی اور کی نہیں ہے۔ تم اپنے دین پر قائم رہ کے تو دیکھو، اللہ رب العزت غیب سے کسی نہ کسی راستے سے تمہاری مدد کرے گا۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، ہم مختصر طور پر آج وہی دیکھیں گے کہ آخر آج مسلمانوں کا یہ حال کیوں ہے۔ مسلمان تعلیم کے میدان میں، مسلمان عہدے اور منصب کے میدان میں، مسلمان محکموں میں، مسلمان حکومت و سیاست میں، مسلمان تجارت اور معیشت میں، ہر میدان میں یہ تنزلی کا شکار کیوں ہے؟ آخر کیا وجہ ہے؟ کیا ہماری حالت ان عرب کے تپتی ہوئی صحرا میں رہنے والوں سے ابتر تو نہیں ہوئی ہے؟ ان سے گئے گزرے نہیں ہیں؟ آخر وہ اگر اسلام کو اپنا کر کے قیصر و کسریٰ کی طاقت کو ہلا سکتے ہیں تو آج یہ مسلمان جو ان سے کہیں زیادہ اوپر ہے، یہ اپنے دین کو اپنا کر کے آج کیوں نہیں بلند ہو سکتا ہے؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، لیکن تمام مسلمانوں کو بلا تفریق مسلک سب کو اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج یہ دن کیوں ہے۔ آج یہ مسلمان کہتا ہے کہ فلاں میرے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں میرے خلاف سازش کر رہا ہے، فلاں بہت تعصب رکھتا ہے، فلاں سازشیں کرتا ہے۔ یہ مسلمان آج سوچے کہ یہ کتنا گر چکا ہے۔ اس مسلمان نے آج مسلمانوں کے خلاف ایسی سازشوں کا جال خود بچھا رکھا ہے کہ دوسرا کیا بچھائے گا۔ مسلمانوں کے آبادیوں کا یہ حال ہے کہ اگر کسی مسلمان کی بستی میں ہمارے مسلک کے خلاف کسی کی مسجد بن رہی ہے تو ایک غیر مسلم اسے نہیں رکواتا ہے، ایک مسلم رکواتا ہے۔ یہ مسلمان خود سازش کر رہا ہے، مسلمان خود اپنے ایک دوسرے کی سازش میں لگا ہوا ہے، اور پھر وہ متون کسی اور کو کرتا ہے، وہ الزام کسی اور کے سر ڈالتا ہے، وہ اپنی مسجدوں میں بورڈ لگائے پھرتا ہے، فلاں کو میرے مسجد میں داخلے کی اجازت نہیں ہے، فلاں کو یہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ مسلمان خود اپنا حال بنائے ہوئے ہے، اسے سچی اسلام کی تصویر نہیں معلوم ہے کہ اسلام وہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی مسجد میں ایک کافر کو لا کے باندھا گیا تھا جو کافر مسلمان نہیں تھا۔ تمہارا کلمہ گو بھائی ہے، نبی کو مانتا ہے، کلمے کو مانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، کعبہ کا طواف کرتا ہے، سب کچھ مانتا ہے، اس کے بعد تم نے اس کا داخلہ ممنوع قرار دے دیا ہے، اس کی پرمیشن تم نے روک دی ہے کہ تمہارا داخلہ مسجد میں نہیں ہے۔ مسلمان اتنا حد درجہ تو خود گر چکا ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے فلاں حکومت ذمہ دار ہے، فلاں میری سازش کر رہا ہے، فلاں تعصب کر رہا ہے۔ مسلمان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کا خود ذمہ دار ہے، خود یہ مسلمان اس کا ذمہ دار ہے جو اپنے بھائی کو بھائی نہیں سمجھتا ہے۔ اگر تم سمجھتے ہو کہ میرا بھائی بھٹک گیا ہے، میرا بھائی راہ سے بھٹک گیا ہے، میرا بھائی راہ بھول گیا ہے، تو کیا تمہاری یہی ذمہ داری ہے کہ اس بھائی کو دشمن کی طرح جانو؟ کیا تم اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح نہیں سمجھ سکتے کہ ایک غیر مسلم کے لیے
ہمارا نبی رات کو روتا ہے اور دعائیں کرتا ہے کہ میرا یہ بھائی ہے، میرا یہ نان مسلم بھائی ہے جو میرے دین کو اگرچہ نہیں مانتا ہے لیکن بنو آدم کی اولاد میں یہ بھی ہے، کاش یہ میری دین کو مان لیتا اور میرے دین پہ آ جاتا۔ وہ نبی اتنا پریشان ہے اس کے لیے، اللہ رب العزت آسمان سے کہہ رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ پر ایمان نہیں لائیں گے تو ان کے پیچھے آپ ایسے فکر مند ہیں، ایسا لگتا ہے آپ اپنے آپ کو ہلاک کر دیں گے۔ نبی تو اتنی فکر کریں کس کے لیے؟ ایک کافر کے لیے، نان مسلم کے لیے، کہ یہ میرا بھائی کاش ایمان لے آتا۔ اگر آپ سمجھتے ہو کہ میں حق بجانب ہوں، میں سچے دین پر ہوں، میں صحیح نبی کا ماننے والا ہوں، میں ہی نبی سے محبت کرنے والا ہوں، تو تم کیوں نہیں فکر کرتے ہو کہ میرا بھائی بھی سچی محبت کرنے لگے؟ تم اسے دور کر رہے ہو، اسے مسلمان سے ہی خارج کر رہے ہو، اسے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کر رہے ہو۔ یہ عوام تو عوام بیچاری، یہ جب و دستار پہننے والے یہ سب سے بڑے مجرم ہیں، مجرم جن سے اللہ رب العزت قیامت کے دن پوچھے گا، جو اپنی تقریروں میں تحریروں میں اس بھولی بھالی امت کو گمراہ کر کے کہتے ہیں خبردار اس کے قریب نہیں جانا، خبردار اس کی بات نہیں سننا، خبردار اس سے سلام نہیں کرنا، خبردار اس کی دعوت نہیں کھانا۔ یہ مسلمان خود ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ہم اس قوم کے ہم افراد ہیں بدقسمتی سے جس کا حال یہ ہے میرے بھائیوں۔ آج تجزیہ اپنا کرنے کی ضرورت ہے۔ فلاں الیکشن میں جیت جائیں گے، ہار جائیں گے، فلاں آ جائے گا، فلاں جیت جائے گا، ہمارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس سے مسائل نہیں حل ہونے والے۔ مسلمان خود اپنے مسائل کا ذمہ دار ہے۔ مسلمان خود آپس میں ایک دوسرے سے دست گریباں ہیں۔ کیا یہ عوام کا حال نہیں ہے؟ کیا یہ امت کا حال نہیں ہے؟ ایک موقع پر میں نے ایک نیوز میں دیکھا کہ کسی علاقے کے ایک عالم نے فتویٰ دے دیا ہے کہ اس علاقے کے جتنے لوگ ہیں جنہوں نے فلاں آدمی کے جنازے کی نماز میں شرکت کی ہے، سب اپنا نکاح پھر سے کروائیں، اور سب اپنا نکاح پھر سے کروا رہے تھے۔ کس وجہ سے؟ فلاں مسلک کا آدمی ہے، اس کے جنازے میں یہ لوگ شریک ہو گئے تھے۔ یہی اسلام ہے؟ یہی قوم و ملت کے ہم افراد ہیں؟ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن کی سیرت کے اور جن کی محبت کے ہم گن گاتے ہیں، وہ نبی کا حال یہ تھا کہ ایک یہودی بچہ بیمار ہوتا ہے، اس یہودی بچے کی جو اس قوم سے تعلق رکھتا ہے، جو قوم رات دن آپ کے لیے سازشیں کا جال بچھا رہی ہے، اس قوم کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو ہمارا نبی اس کی عیادت کے لیے جاتا ہے۔ اور ہم مسلمان ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے جنازے میں چلے جائیں گے تو ہمارا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ یہ قوم ترقی کرے گی؟ اس قوم کو زوال نہیں آئے گا، پھر کیا ترقی ملنے والی ہے؟ ہم خود ایک دوسرے سے دست گریباں ہیں۔ ہم اپنے بھائیوں کو بھی، جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے فالوور ہیں، ان کو بھی میں ابھی نصیحت کروں گا۔ ہماری بڑی ذمہ داری ہے، ہم اپنے ان بھائیوں کو جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے ہیں، کتاب و سنت سے بھٹک گئے ہیں، ہم انہیں اپنا دشمن نہیں، اپنے گھر کا وہ بھائی سمجھیں جو راستہ بھول گیا ہے۔ ہمارا وہ بھائی ہے، ہمارا وہ انسانی بھائی ہے، ہمارا وہ آدم ذات بھائی ہے جو راستہ بھٹک گیا ہے۔ ہم اس کے لیے ایسے ہی فکر کریں جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی نان مسلم کے لیے فکر کرتے تھے کہ کاش یہ گمراہی کا راستہ چھوڑ کر کے میرے راستے پر آ جائے۔ کیا ہم وہ فکر رکھتے ہیں؟ ہم تو ایک دین ایک مسلک کے ماننے والے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں میرے بھائیوں۔ ہم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ ہم دوسرے مسلک اور دوسرے مذہب کو تو جانے دیں، ایک ساتھ ایک صف میں پڑھنے والے آج ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں۔ یہ فتنے نے ہم کو ایسا گھیر لیا ہے، ایسا گھیرا ہے کہ ہم اختلاف کی بنیاد پر اللہ کے گھر کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ شیطان نے ہم پر ایسا غلبہ اختیار کر لیا ہے۔ میں انہی کچھ عوامل کو آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العزت نے ہم سب سے وعدہ فرمایا ہے،
جو قرآنی آیت ہمیشہ پڑھی جائے گی اور قرآن میں ہمیشہ باقی رہے گی، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہے کس سے؟ اپنے مومن بندوں سے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، عمل صالح کرنے والوں سے وعدہ کیا ہے، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العزت ضرور بالضرور، اللہ نے تاکید کے ساتھ بات کہی ہے۔ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہوتا۔ اس وعدے کے بعد اللہ نے پھر تاکید بھی فرمائی کہ ضرور بالضرور زمین میں تمہیں طاقت و قوت، خلافت، سلطنت عطا کی جائے گی اور زمین میں تمہارے پیر جما دیے جائیں گے، تمہارا دین جما دیا جائے گا، اللہ رب العزت تم سے راضی ہوگا، اور اللہ رب العزت تمہارے اوپر جو خوف کے بادل ہیں اس سے ڈر رہے ہو، اس سے ڈر رہے ہو، فلاں سے خوف کھا رہے ہو، اس خوف کو اللہ رب العزت امن و امان میں بدل دے گا، تم بے خوف اپنی زندگی گزارو گے۔ آج ایک خوف و ہراس کا ماحول ہے، مسلمان فلاں سے خوف کھا رہا ہے، فلاں سے ڈر رہا ہے، فلاں ایسا نہ کر دے، اس خوف کو امن میں بدل دے گا۔ اللہ نے اس کے لیے کچھ شرطیں رکھی ہے، کیا؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، میرے وہ بندے، ان کے لیے یہ فضیلت ہے، ان کے لیے یہ بشارت ہے امن و امان کی، زمین میں مضبوطی اور استحکام کی، زمین میں ان کا پیر جمائے گا، کس کے لیے؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، جو صرف اور صرف میری عبادت کریں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ میرے عزیز ساتھیو، آج مسلمان اپنا جائزہ لے لے، گننے کے لیے تو اربوں اور گننے کے لیے تو لوگ کہتے ہیں کہ اتنے کروڑ کی تعداد میں ہندوستان میں ہم اور آپ موجود ہیں، لیکن اس اللہ کی مدد اور اس اللہ کی طرف سے ہمارے لیے طاقت و قوت، ہمارے لیے امن و امان کہاں سے آئے گا؟ جس اللہ کے گھر میں جھکنے کا موقع ہم کو نہیں ہے، لیکن غیر اللہ کے دربار مسلمانوں کے بستیوں میں گلی گلی میں لگے ہوئے ہیں، گلی گلی میں ہیں۔ میں آپ کے شہر کی بات نہیں کرتا ہوں، عمومی حال ہے یہ ملک ہندوستان کا کہ آج مسلمان ایسے قسم پرشی کی حالت میں ہے، وہ اپنی پریشانیوں میں بھی اللہ کو پکارنے کے بجائے اپنے جیسے مخلوقات کو پکارتا ہے۔ یہ مسلمان تو ان عرب کے کفار سے بھی نیچے گر گیا ہے، جس کا حال یہ تھا، جو کہتا تھا، جو اپنی پریشانی اور مصیبتوں میں کہتا تھا کہ اب ہماری اس کشتی کو جو بھور میں پھنس گئی ہے، جو ہچکولے کھا رہی ہے، جو طوفان کے تھپیڑوں سے اب تب ڈوبنے والی ہے، وہ کہتا تھا میرے بھائیوں اب اس پریشانی میں صرف وہی اللہ بچائے گا، کوئی دوسرا نہیں بچائے گا۔ لیکن یہ مسلمان اپنی پریشانی اور مصیبت میں جب اس کی کشتی پھنستی ہے تو پتہ نہیں کن کن دروں پہ جا کر کے اپنی یہ پیشانی جھکاتا ہے اور وہاں سے مدد کی امید رکھتا ہے۔ بتاؤ کہ کیا تم ان سے بھی نیچے نہیں گر گئے؟ ان مکہ والوں سے نیچے نہیں گر گئے جو اپنی مصیبتوں اور پریشانیوں میں تو کم سے کم اللہ کو یاد رکھتے تھے۔ مسلمان تو آج اپنی بیماری اور پریشانی میں بھی غیروں سے امیدیں لگاتا ہے۔ ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آج امت کو لوگوں نے صحیح دین پہنچایا نہیں ہے۔ صحیح دین ان کے علماء نے جب و دستار میں، لوگوں نے اس کی آڑ میں لوگوں کو صحیح دین سے دور رکھا ہے۔ اس ملت کو صحیح دین سمجھانے کی ضرورت ہے کہ میرے بھائیوں، میرے دوستو، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے اور ان کی زندگی کو پڑھ کر کے تم عبرت و نصیحت حاصل کرو۔ جس نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ کے دربار میں وہ غزوہ بدر کے موقع پر زمین پر گر کر کے آنسو بہا رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، اللہ سے مدد مانگ رہا ہے، نبی اللہ سے مدد مانگ رہا ہے۔ نبی کو مدد کی ضرورت پڑی تو اللہ کو پکارے، اور مسلمان کو مدد کی ضرورت پڑے تو امت کے کسی آدمی کو پکارے۔ اس امت کا حال کتنا گر چکا ہے، اس امت کا حال کتنا گر چکا ہے
نبی اپنے گھر میں پرورش پانے والے بچے کو تربیت کریں، اے میرے بیٹے جب بھی تمہیں مدد مانگنی ہو اللہ سے مانگنا، اے میرے بیٹے جب بھی تمہیں پناہ مانگنی ہو اللہ سے مانگنا۔ نبی کہیں کہ اللہ سے مانگو اور یہ امت کے لوگ کہیں کہ نہیں اللہ کے علاوہ اور بھی دروازے ہیں وہاں سے بھی مانگ سکتے ہو۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ نبی سے محبت ہے، یہ عبادت ہے، یہ نبی سے عبادت کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کی مدد کیسے آئے گی؟ وہ اللہ کی ذات ہے کہ ہم کو کھلاتا اور پلاتا ہے اور ہم کو بچائے ہوئے ہے، ورنہ اللہ رب العزت اگر اتنا رحیم نہ ہوتا، اس کی رحمت نہ ہوتی تو کب کا ہم کو ہلاک و برباد کر دیا ہوتا۔ ورنہ آپ سوچیں کہ ایک آدمی کسی اپنے ہاں کام کرنے والے کو رات دن کھلائے پلائے، اس نے اس کا پورا خرچہ اٹھا رکھا ہے، اس کی چھوٹی سے بڑی چیز کے تمام اخراجات کا وہ ذمہ دار ہے، اور صبح اٹھ کر کے وہ اس اپنے مالک کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے کسی ایرے گہرے کا شکریہ ادا کرے، جا کر کے کسی اور کا شکریہ ادا کرے، تو بتائیں وہ مالک کتنی دیر برداشت کرے گا، کتنی دیر برداشت کرے گا؟ اللہ رب العزت جو آسمان سے پانی برساتا ہے، کوئی اور برساتا ہے؟ اللہ رب العزت جو سورج کو نکالتا ہے اس کی روشنی میں ہم رہتے ہیں، جو رات لاتا ہے اس کی رات میں سوتے ہیں، جو ہوا چلاتا ہے اس کی ہوا کو استعمال کرتے ہیں، جس نے پورا جسم ہمارا صحیح سالم بنایا ہے کسی اور نے بنایا ہے، اس مالک حقیقی کو چھوڑ کر کے جس کا سب کچھ کھاتے ہیں، استعمال کرتے ہیں اور شکریہ کسی اور کا ادا کرنے جاتے ہیں، بتائیں اللہ رب العزت کتنا برداشت کر رہا ہے، کتنا برداشت کر رہا ہے اللہ رب العزت؟ ہمیں چھوڑے ہوئے ہے، اس کے باوجود ہمیں چھوڑے ہوئے ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، جو صرف اور صرف میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، ان کے لیے یہ ساری فضیلتیں ہیں۔ مسلمانوں کو آج اپنی عبادت کے اور اپنی عقیدے کے اس مسئلے کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے وہ بھائی، میرے اسلامی بھائی، میرے دینی بھائی جو اس عبادت کے مفہوم سے بھٹک گئے ہیں، ان بھائیوں کو سمجھانے کی ضرورت ہے۔ ان سے کہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مدد کی ضرورت پڑتی ہے تو اللہ کو پکارتے ہیں، صحابہ کرام کو نبی یہ نصیحت کرتے ہیں، تعلیم دیتے ہیں کہ مجھ سے نہیں بلکہ اللہ سے مانگنا، اللہ رب العزت تمہاری مدد کرے گا۔ اور ہم اپنے بھائیوں کو کیا سمجھا رہے ہیں کہ نہیں فلاں دروں سے بھی تمہیں مدد مل جائے گی، فلاں جگہ سے بھی مدد مل جائے گی۔ میرے بھائیوں کیا ان دروں کا مقام ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بڑھ گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا گوارا نہیں تھا، میں نے ابھی اس بچے کی نظم کے بعد بتایا تھا، اتنا گوارا نہیں تھا کہ ایک شخص نے کہا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ چاہے اور آپ چاہ لیں، کہا نہیں اللہ کے برابر مجھ کو مت بناؤ، اللہ رب العزت اکیلا چاہتا ہے، وہ اپنی چاہت میں اکیلے مالک ہے، وہ جس چیز کو چاہتا ہے اس کی چاہت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، کوئی بدل سکتا ہے؟ آج آدمی کہتا ہے فلاں جگہ سے فلاں دربار سے بھی ہماری بگڑی بنتی ہے، فلاں جگہ بھی ہمیں مدد ملتی ہے۔ میرے بھائیوں ہم سب کے لیے نصیحت ہے، اللہ رب العزت جس چیز کو چاہ لے اسے کوئی نہیں بدل سکتا، ایون ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت بھی بسا اوقات اللہ کی چاہت کو نہیں بدل سکتی۔ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہماری چاہت نہیں تھی کہ میرا چچا ابو طالب ایمان لے آئے؟ چاہت تھی کہ نہیں تھی؟ اتنی چاہت تھی کہ میرے چچا نے مجھ پر بہت احسان کیا ہے، میرا یہ چچا اس نے اتنا احسان کیا ہے کہ جب تک میرا چچا باقی تھا مکہ میں کسی کی ہمت نہیں تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھے، اگرچہ چچا ایمان نہیں لایا تھا، اتنی اس کے لیے دعائیں بھی کر دی، آخری وقت تھا جا کے کہا چچا آخری وقت ہے میرے کان میں پڑھ دو، ایک بار کان میں پڑھ دو، اللہ رب العزت کے یہاں حجت قائم ہو جائے گی۔
لیکن اللہ نے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ جس کو چاہیں گے اسے ہدایت ملے گی، ایسا نہیں ہے۔ اللہ اگر ہدایت لکھا ہوگا تبھی ملے گی، ابو طالب کے حصے میں ہدایت میں نے نہیں لکھی تھی اس لیے انہیں ہدایت نہیں ملے گی۔ یہ کتنا بڑا درس ہے امت کے لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، کہ بگڑی نبی کے چاہنے پر بھی نہیں بن سکتی ہے اگر اللہ نہ چاہے۔ تو کون وہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے سوا جو چاہ لے، جہاں سے سب کچھ ملتا ہے، جہاں سے سب کچھ بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں، نبی نے ہدایت کے لیے چاہا اپنے چچا کو تو ہدایت نہیں ملی، اللہ نے کہا میرا یہ فیصلہ ہے۔ ایسے کتنی بار نبی نے چاہتیں کی لیکن آپ کی چاہت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہوئی۔ یہ بتانے کے لیے کہ اللہ رب العزت اپنی چاہت میں اور اپنی مشیت میں وہ تنہا ہے، اس کی مشیت کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، چاہے اس کا سب سے محبوب کیوں نہ ہو۔ اس سے بڑی دلیل اور آپ کو کیا ملے گی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو بیٹے، ایک کے بعد آپ کے بیٹے شیرخواری میں بچپنے میں ہی 1-2 سال کی عمر میں ہی وفات پا جاتے ہیں۔ تکلیف آپ کو بہت ہوتی ہے، باپ کو جیسے تکلیف ہوتی ہے ویسے آپ کو بھی ہوا، اور تکلیف تو ہوئی ہی، غیروں نے آپ کو تانا بھی دیا، کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یہ نسل کا کٹا ہوا ہے، اس کی نسل کٹ گئی۔ کتنا درد ہوتا ہوگا اگر آپ کو کوئی کہے کہ یہ تو نسل کا کٹا ہوا ہے، اس کی کوئی نسل ہی نہیں ہے۔ دل میں درد ہوتا تھا، ہرٹ ہوتا تھا۔ اللہ رب العزت نے اس کی تردید فرمائی کہ آپ کی شان بلند ہے، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ یہ کہنے والا وہ کٹا ہوا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان تو بلند ہے۔ آپ کو درد ہوا، آپ کا بیٹا وفات پا جاتا ہے، آپ اپنے بیٹے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں اے میرے بیٹے ابراہیم، تمہاری وفات پر میری آنکھیں رو رہی ہیں، میرا دل رو رہا ہے، میری آنکھیں آنسو بہا رہی ہیں، ہم تمہاری جدائی پر بہت غمگین ہیں۔ میرے بیٹے ابراہیم، تمہاری جدائی پر میری آنکھیں بہت رو رہی ہیں، میں غمگین ہوں، لیکن اللہ کے اس فیصلے کو قبول کرتا ہوں۔ اللہ کے اس فیصلے کے سامنے میں کوئی ایسی بات نہیں کہہ سکتا ہوں جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ آپ دیکھیں، نبی آنسو بہا رہا ہے، نبی کی آنکھیں رو رہی ہیں، دل مغموم ہے۔ کیا نبی کی چاہت نہیں تھی کہ میرا بھی بیٹا بڑا ہوتا اور میرا بھی بیٹا کوئی ہوتا؟ لیکن اللہ نے چاہا کہ نہیں، آپ کے اس بیٹے کو وفات دینی ہے بچپن میں ہی، تو نبی کی بھی چاہت کو اللہ نے بدل دیا۔ یہاں تو کہتے ہیں یہاں سے سب بن جاتا ہے، یہ فلاں دربار میں جاؤ سب بن جاتا ہے، تم نے نبی سے بلند مقام دے دیا۔ امت کے افراد کو امت کا یہ حال ہو گیا، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ فلاں سازش کرتا ہے اور فلاں مسلمانوں کے خلاف ہے، فلاں تعصب کرتا ہے، تم اپنی عبادت کے مسئلے کو تو صحیح کر لو، پہلے تو خود اس امام کو سب سے پہلے سمجھانے کی ضرورت ہے جو غیروں سے امیدیں اور مدد کا عقیدہ لوگوں کو سکھاتا ہے۔ وہ جھوٹا امام ہے جو ہر نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ کیا کہتا ہے؟ ہم تیری عبادت نہیں کرتے ہیں، وہ کہتا ہے تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، اور اس کے بعد کہتا ہے نہیں، سجدہ کسی اور کا بھی کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے یہ سر کسی اور کے سامنے بھی جھکایا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد کہتا ہے مدد کہیں اور سے بھی مل سکتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ نے وعدہ کیا ہے، اللہ کا وعدہ جھوٹا نہیں ہے، ہم سب جھوٹے ہیں، ہمارا کردار جھوٹا ہے۔ اللہ کا وعدہ، اللہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا ہے۔ اللہ رب العزت سے سچی بات کون کہنے والا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا، اللہ سے سچی بات کہنے والا دنیا میں اور کون ہو سکتا ہے؟ تو میرے عزیز ساتھیو، پہلا سبب امت کی تنزلی کا، امت کے انحطاط کا سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ عقید توحید مسلمانوں کی اکثریت کا محفوظ نہیں ہے۔ عقید توحید میں کھوٹ ہے، اور اللہ کی عبادت کے ساتھ ساتھ
غیروں کی عبادت کو وہ شریک کر رہا ہے۔ دوسرا سبب میرے بھائیوں، میں اس دوسرے نقطے پر بھی آتا ہوں۔ عبادت تو بہت سارے لوگوں کی محفوظ ہے، وہ اس بات کے دعوے دار تو ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، لیکن طریقے عبادت میں وہ نبی کے طریقے میں دوسروں کے طریقے کو شامل کر رہے ہیں۔ اللہ نے عبادت اپنی کرنے کا حکم دیا ہے، اور عبادت کا طریقہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر کے، اس کو پڑھ کر کے، اس کو اپلائی کر کے امت کو آپ نے بتلایا ہے۔ عبادت اللہ کی، طریقہ محمد رسول اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی اور راستہ اللہ کیا نہیں چلے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل بنایا ہے۔ صحابہ کرام کہتے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اتنی تعلیم دی ہے کہ ہمیں سر بھی کھجلانے کی ضرورت ہو تو اس کا بھی ہمیں پتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے۔ ہمارے نبی نے ہم کو ایسی تعلیم دی ہے کہ آسمان میں اڑنے والا اگر کوئی پرندہ جا رہا ہے تو ہمیں اس کے بارے میں بھی ہمارے نبی نے بتا دیا ہے۔ ہمارے نبی نے بتا دیا ہے اے میری امت کے لوگوں، جنت تک جانے والے جتنے راستے تھے ہم نے تمہیں سارے راستے بتلا دیے ہیں، اور جہنم پر جانے والے جتنے راستے تھے سارے راستوں سے ہم نے تمہیں آگاہ کر دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کے بعد کہ میں نے سارے راستے بتا دیے ہیں، اب نیکی کا کوئی اور راستہ بچا ہے؟ جب کہا جاتا ہے کہ تم یہ جو کر رہے ہو نبی نے کیا ہے کیا، تو کیا کہتا ہے اس میں حرج کیا، اس میں گناہ کہاں ہے؟ جب نبی نے کہہ دیا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میں نے سارے راستے بتا دیے ہیں، کوئی راستہ چھوڑا نہیں ہے، اور آپ کہہ رہے ہو کہ اگرچہ نبی کی سنت میں راستہ نہیں ہے لیکن اس میں گناہ کیا ہے، اس کا مطلب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک راستہ نعوذ باللہ چھوٹ گیا تھا جو جنت تک جا رہا تھا۔ کہا جائے تم اپنے مرنے والے بھائیوں کے لیے قرآن خوانی کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں قرآن خوانی ہی تو ہے، اس میں حرج کیا ہے، اس میں حرج کیا ہے، قرآن ہی تو پڑھا جاتا ہے۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کو یہ بتانا یاد نہیں تھا کہ میری امت کے لوگوں جب کسی کی وفات ہو جائے تو اس کے ہاں حاضر ہو کر کے سارے لوگ قرآن پڑھ کے بخشنا؟ کیا نبی کو یہ معلوم نہیں تھا؟ نبی کہتے ہیں میں نے سارے راستے بتا دیے ہیں، اور آپ کہتے ہو اس میں حرج کیا ہے، اس میں گناہ کیا ہے؟ گناہ ہو یا ثواب ہو، نبی نے جو کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم دین کے نام پر، دنیا کے نام پر نہیں، دین کے نام پر وہی کیا جائے گا، اس سے نہ کم کیا جائے گا نہ زیادہ کیا جائے گا۔ اب کوئی آدمی کہے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مائک تھا کیا؟ کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے بھائی یہ مائک تھا کیا؟ اس مائک کو میں اس لیے نہیں استعمال کر رہا ہوں کہ اس میں جتنا بولوں گا اتنا ہی ثواب ملے گا، اس لیے کر رہا ہوں، نہیں کر رہا ہوں۔ جو کام عبادت کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کے لیے کیا جاتا ہے دین میں، اس کا نام بدعت ہے، گمراہی ہے۔ جو وسائل کے طور پر آدمی استعمال کرتا ہے، نیکی کے لیے نہیں استعمال کرتا، اس کو کہو گے کہ نبی کے دور میں یہ نہیں تھا، یہ بھی تو نیا کام ہے، یہ کیا ہے؟ کم عقلی ہے۔ تو امت کی گمراہی اور امت کی تنزلی کا دوسرا سبب یہ ہے کہ لوگوں نے اپنے اپنے ائمہ کے نام پر، اپنے اپنے بزرگوں کے نام پر، اپنے اپنے پیروں کے نام پر اپنے اپنے طریقے بنا لیے ہیں۔ یہ میرا طریقہ، یہ میرا طریقہ، یہ اس کا طریقہ، اور سارے طریقے حق بھی ہیں۔ ایک دوسرے کے خلاف فتویٰ بھی دے رہے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی کہہ رہے ہیں ڈھکوسلا جھوٹے زبان سے کہ سارے لوگ حق پر بھی ہیں۔ سارے لوگ حق پر ہیں جناب، تو سارے لوگوں کے خلاف فتوی بازی کیوں ہو رہی ہے؟ اگر سارے مصلح حق ہیں آپ کے ہاں تو پھر ایک دوسرے کو کافر بھی بنا رہے ہو، ایک دوسرے کی مسجد میں نماز پڑھنا ناجائز بھی کہہ رہے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو سارے لوگ حق پر بھی ہیں۔ امت کے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، امت کے لوگوں کو دین سے دور کر رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے بڑا سادہ سوال ہے میرے بھائیوں، جو امت کے لوگوں کو جنہوں نے بانٹ رکھا ہے، بتائیں کہ اگر یہی چاروں راستہ حق پر ہے تو پھر ان چاروں سے پہلے کون سا راستہ تھا جس پر لوگ چلتے تھے؟ کیا وہ راستے حق پر نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ حق پر چلنے والے نہیں تھے؟ اور اگر آپ 1200 سال پہلے جا کر کے حق تلاش کر لیتے ہو، 1300 سال پہلے جا کر کے حق تلاش کر لیتے ہو، تو ایک سینکڑا اور مار کر کے 1400 سال جا کر کے نبی سے آپ حق نہیں پا سکتے ہو؟
وہ ائمہ، وہ بزرگان دین، میں اللہ کی قسم اللہ کے اس دربار میں بیٹھ کر کے اللہ کو اپنا شاہد بنا کر کے کہتا ہوں، میں ان ائمہ کی شان میں ذرہ برابر گستاخی کو اپنے ایمان کے خلاف سمجھتا ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے، گستاخی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی ساری باتوں کو من وعن تسلیم کر لیا جائے، اور جو مقام اللہ نے نبی کو دیا ہے اس طور پر ان کی ساری باتوں کو قبول کر لیا جائے، یہ مطلب نہیں ہے میرے بھائیوں۔ امت کی گمراہی کا ایک سبب یہ بھی ہے میرے بھائیوں، آپ جانتے ہیں یہ گمراہی کا سبب ایسا ہے، تنزلی کا سبب ایسا ہے، مسلمانوں نے ایک غزوے میں، ایک جنگ میں، غزوہ احد میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھوڑی سی مخالفت کر دی تھی اجتہاد کی بنیاد پر، انہوں نے سمجھا کوئی بات نہیں، مسئلہ تو حل ہو گیا، دیکھا کہ کافر میدان چھوڑ کے بھاگ رہا ہے، مسلمان سب مال غنیمت کو اکٹھا کر رہے ہیں، جبکہ نبی نے کہا تھا ان 70 لوگوں کو جن کو جبل رمات پر بٹھایا تھا، جو لوگ عمرہ کرنے جاتے ہوں گے، جہاں پر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ کرام کی قبر ہے، اس کے بغل میں ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جس پر لوگ چڑھے رہتے ہیں، عمرہ کیے ہوں گے تو جانتے ہوں گے، حج کیے ہوں گے، اس پر بٹھایا تھا 70 صحابہ کرام کو اور کہا تھا اگر ہماری بوٹیاں بھی کر دی جائیں تب بھی تم یہ جگہ چھوڑنا نہیں، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان لوگوں نے اجتہاد کیا، کہا اب تو سب بھاگ رہے ہیں، چلو ہم لوگ بھی اتر جاتے ہیں۔ اس چھوٹی سی چوک کی وجہ سے مسلمانوں کو وہ ہزیمت اٹھانی پڑی، بہت ساری جانیں گنوانی پڑی، بہت ساری مصیبتیں اٹھانی پڑی۔ پیچھے سے گھوم کر کے جا کر کے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، ان پر ایسا تیر برسایا کہ مسلمان تتر بتر ہو گئے، وہ جیتی ہوئی جنگ ہار میں تبدیل ہو گئی۔ ایک لمحے نے، ایک سنت کے چھوڑنے میں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ تو آج امت کو اگر تنزلی سے، انحطاط سے، پستی سے، نیچے سے اسے اوپر لانا ہے تو امت کے لوگوں کو ایک ہی نعرہ دینا ہوگا کہ سارے امت کے لوگوں اپنے اپنے نعرے چھوڑ کر کے صرف ایک ہی نعرہ لے کر تم بلند کرو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چلے گی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث چلے گی۔ ہم یہ نعرہ بھی دیتے ہیں، اس کے بعد لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، یہ گستاخی کرتے ہیں، یہ صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو نبی کی ہی ماننے کی تلقین صرف کرتے ہیں۔ تو امت میں گمراہی کا ایک سبب یہ ہے میرے بھائیوں، تنزلی کا ایک سبب یہ ہے۔ تیسرا بلکہ سب سے پہلا سبب یہ ہے کہ وہ امت جو امت تعلیم تھی، جو امت علم تھی، جس امت کا پہلا پیغام تعلیم اور پڑھائی تھا، اس امت کے لوگ آج تعلیم میں اتنی زیادہ پیچھے ہیں، نہ دین کی تعلیم میں نہ دنیا کی تعلیم میں۔ جس امت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سیرت سے پیغام دیا تھا کہ وہ قیدی جو ایک غزوے میں قیدی بنا کر لائے گئے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کو اتنی اہمیت دی، کہا ان سے مال و دولت نہ لے کر کے ان سے یہ ڈیل کرو، ان سے یہ معاہدہ کرو کہ تم میں جتنے لوگ پڑھنا لکھنا جانتے ہیں، ایک ایک قیدی ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے 10 لوگوں کو پڑھا دے اور آزاد ہو جائے، اسے لکھنا پڑھنا سکھا دے، آزاد ہو جائے۔ نبی نے تعلیم کی اتنی اہمیت بتائی کہ آپ نے مال و دولت کا سودا نہ کر کے ان سے کہا تم ہمارے بھائیوں کو لکھا پڑھا دو، آزاد ہو جاؤ۔ اس امت کے افراد کا یہ حال ہے کہ اس کی شرح جو پڑھائی کی ہے اتنی گر چکی ہے کہ سروے بتاتا ہے کہ ہمارے ملک و ملت کے وہ قوم جو سب سے نیچی سمجھی جاتی تھی، اس قوم سے بھی نیچے پہنچ گئے مسلمان۔ اس کے بہت سارے اسباب ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم پڑھ کر کے کیا کریں گے، پڑھ کر کے کہ ہمیں کہاں نوکری مل جائے گی، پڑھ کر کے ہمیں کون سی ترقی مل جائے گی، آخر ہمیں وہی محنت آ کے کرنا ہے، آخر ہمیں وہی آ کے کام کرنا ہے۔ اس سوچ کی وجہ سے ہم اپنی تعلیم سے پیچھے ہیں، اور پھر جگہ جگہ کی جو ٹھوکریں کھاتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، مسلمان جس کا یہ پیغام ہے کہ علم وہ ہتھیار ہے، کہ اگر تعلیم ایک انسان نہیں بلکہ ایک کتے کو بھی دے دی جائے تو کتا بھی کتوں میں الگ ہو جاتا۔ آپ کو معلوم ہے ایک عام کتا ہے اور ایک کلب معلم ہے جس کو سکھایا جاتا ہے، جسے تعلیم دی جاتی ہے۔
دونوں کتے کا حکم الگ ہو جاتا ہے اسلام میں. کتا وہ بھی ہے، کتا وہ بھی ہے، لیکن اس کو تعلیم دے دی جاتی ہے تو اس کتے کی تعلیم کی بنیاد پر اس کا مقام بڑھ جاتا عام کتوں میں. ہم تو انسان ہیں، اگر ہمیں تعلیم ملے گی تو ہمیں انسانوں میں کیوں نہیں مقام ملے گا؟ میرے بھائیوں، آپ تعلیم کو روزی سے جوڑ کے نہ دیکھیں، کبھی بھی نہیں. روزی روٹی کا انتظام تو اللہ رب العزت کہیں نہ کہیں سے کرے گا، سب کے لیے کرتا ہے. اس لیے تعلیم ہم یہ پڑھیں گے تو اتنا کمائیں گے، اتنا کریں گے تو یہ پائیں گے. اس سوچ کو بدل کر کے اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں. اور جو بڑا بڑا موبائل ہم دے دیتے ہیں، ابھی 10ویں میں نہیں پہنچا کہ نوٹ کی ریل پیل ہے، اللہ کے راستے میں دینے کے لیے ہمارے پاس 1000-2000 نہیں نکلتے ہیں، اور بیٹے کو بڑا بڑا موبائل دینے کے لیے بہت پیسے ہیں. آپ اس کی قبر خود کھود رہے ہیں اور اللہ کے یہاں جواب دینے کے لیے تیار رہیں کہ اس کو پڑھائی لکھائی نہ کر کے، تعلیم و تربیت نہ دے کر کے تم نے اس کی گمراہی کا سامان اس کے ہاتھ میں دے دیا. اب اس کا من پڑھائی میں نہیں لگتا ہے، وہ ہمیشہ اسی میں لگا رہتا ہے، چیٹنگ میں لگا ہوا ہے، میش میں لگا ہوا ہے، انٹرنیٹ میں لگا ہوا ہے، یوٹیوب میں لگا ہوا ہے، فیس بک میں لگا ہوا ہے. آپ نے اس کی قبر خود کھودی ہے، آپ اس کے ذمہ دار ہوں گے. کیا ضرورت ہے؟ وہ بڑا ہوگا، اس کے استعمال کی ضرورت ہے، خود وہ خریدے گا. ابھی اس کے ذہن کو صاف رہنے دو، اسے پڑھنے دو، اسے تعلیم حاصل کرنے دو. میرے وہ تمام بھائی جن کو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ نے ان کو دولت دی ہے، یہ دولت بیجا خرچ کرنے کے لیے، بچوں کو بگاڑنے کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے، بلکہ اس دولت کو صحیح جگہ پہ استعمال کرو. ہاں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے بیٹے کے پاس بھی رابطہ کرنے کے لیے، کانٹیکٹ کرنے کے لیے فون چاہیے، تو ایک سادہ فون بھی دے سکتے ہیں. اس کے ہاتھ میں آپ نے خود وہ زہر دے دیا ہے جس زہر کو دھیرے دھیرے پی رہا ہے، اور کچھ دنوں کے بعد کہتا ہے کہ ابا پڑھ لکھ کے کیا ملے گا؟ آپ دیکھو اتنے مسلمان پڑھ لکھ کے ایسے ہی گھوم رہے ہیں، ان کا کیا فائدہ ہو رہا ہے؟ ایسا کہہ کر کے وہ اپنے جھوٹے دل کو تسلی دے کر کے تعلیم سے دور ہو جاتا ہے، اور ہم بھی دور کر دیتے ہیں. اور اس کے بعد پھر ہم ادھر ادھر کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، ہم ادھر ادھر کی در کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں. اس لیے میرے مسلمان بھائیوں، تنزلی اور پستی سے نکالنے کا ایک ہی واحد راستہ ہے، ہم اپنے بچوں کو تعلیم دیں. جس اسلام کی پہلی تعلیم تھی نماز روزہ، ساری تعلیم سے پہلے اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو پڑھو پڑھو. وہ مسلمان آج تعلیم سے اتنا ہی دور ہو گیا. تو علم ایک وجہ ہے، تعلیم سے دوری ایک وجہ ہے جو ہماری تنزلی کا، ہماری انحطاط کا ذریعہ بن گئی ہے. آپ مسلمانوں ان قوموں سے نصیحت حاصل کرو جس قوم کی بیوائیں، جس قوم کی مزدور عورتیں مزدور کرتی ہیں لیکن اپنے بچوں کو تعلیم ضرور دیتی ہیں. ان کا حال یہ ہو گیا ہے. ہم مسلمان کھاتے پیتے گھرانے کے بھی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتے ہیں. میرے بھائیوں، میرے دوستوں، تو یہ دوسرا سبب ہے. اس پر اور بھی گفتگو ہو سکتی ہے، لیکن میں اپنی گفتگو طویل نہ کرتے ہوئے اگلے پوائنٹ پر آپ کو لاتا ہوں. کتاب و سنت سے دوری. کتاب و سنت کو اپنا منہج بنانے کے بجائے ہم نے اپنے اپنے مسلک کو، اپنے گروہ بندیوں کو ہم نے اپنا مسلک بنا لیا ہے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے جاتے ہوئے امت کو ایک پیغام دیا تھا، ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. میری امت کے لوگوں، تم گمراہ نہیں ہوگے، تم بھٹکو گے نہیں جب تک اللہ کی کتاب اور میری سنت کو پکڑے رہو گے. آج تو ہر کوئی کتاب و سنت کی بات کرتا ہے، لیکن جب اسے حدیث سنائی جاتی ہے، جب اسے رسول کا حوالہ دیا جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، تو کہتا ہے یہ میرے مسلک میں نہیں، آپ کے مسلک میں. حدیث بھی مسلکوں میں بٹ گئی، حدیث کو بھی مسلکوں میں بانٹ دیا. اور حد تو یہ ہو گئی، ایک لکھنے والے اس بدبخت کرخی نے کہا ہر وہ قرآن کی بات، ہر وہ حدیث جو میرے مسلک کے خلاف ہوگی، اس حدیث اور اس قرآن کی آیت کی تعویل کی جائے گی، اس کو میرے مسلک پر فٹ کیا جائے گا. مسلک کو قرآن و حدیث پر فٹ کرنے کے بجائے لوگوں نے مسلک کو قرآن و حدیث پر فٹ کرنے کے بجائے قرآن و حدیث کو مسلک پر فٹ کرنے کی کوشش کی. جیسے آج تنزلی اور انحطاط ہمارا مقدر بن گئی ہے. نبی نے کہا تھا گمراہ نہیں ہوں گے، بھٹکو گے نہیں،
برباد نہیں ہوں گے جب تک اللہ کی کتاب اور میری سنت کو تھامے رکھو گے۔ ایک سبب یہ ہے، ایک اور سبب میرے بھائیوں، ہم سب کا آپسی اختلاف، آفتی ایک دوسرے سے انتشار، ایک دوسرے سے دل کی دوریاں، ایک دوسرے کا چہرہ جو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ مسلمان ہیں، ہمارا نام عبداللہ عبد الرحمن ہے، معمولی بنیاد پر، معمولی اسباب پر نہ کوئی غلطی ماننے کو تیار ہے، نہ کوئی غلطی معاف کرنے کو تیار ہے۔ دونوں طرف سے مسائل ہیں۔ ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے کہ میری وجہ سے نہیں ہوا ہے، فلاں کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہر آدمی یہی نعرہ دے رہا ہے کہ میری خطا نہیں ہے، اس کی خطا ہے، وہ مسئلے کا دریا ہے، میں نہیں ہوں، اس نے مسئلہ کھڑا کیا ہے۔ ہر ایک یہی نعرہ دے رہا ہے، جبکہ مسلمان وہ ہوتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ نہیں، ممکن ہے میرے بھائی مجھ سے خطا ہو گئی ہو، چلو میں ہی اپنی غلطی مان لیتا ہوں، اس مسئلے کو ختم کرتے ہیں۔ ایسا کیوں نہیں سوچتے میرے بھائی؟ یہ سوچ کیوں نہیں پیدا ہو رہی ہے کہ چلو میری ہی خطا شاید ہوگی، اس مسئلے کو ختم کر لیتے ہیں۔ مسجدوں میں ایک دوسرے سے بغل میں کھڑے تو ہوتے ہیں، لیکن ہمارا دل ایک دوسرے سے دور رہتا ہے۔ یہ امت ترقی کیسے کرے گی؟ اس امت کے ہم ایک دوسرے کے خلاف خود جال بنتے رہتے ہیں، سازشیں کرتے رہتے ہیں، یہ امت ترقی کیسے کرے گی؟ میرے بھائیو، میرے دوستو، آپ ایک بات سن لیں، ہماری یہ نمازیں، ہمارے روزے، ہماری عبادتیں، ہمارے صدقہ و خیرات اللہ کے یہاں اس وقت تک کامیابی نہیں دلا سکتی جب تک ہمارے دل ایک دوسرے سے مل نہ جائیں، ایک دوسرے کے لیے ہم اپنے دلوں میں نرمی نہ رکھیں۔ ہماری یہ عبادتیں اللہ کے ہاں نہیں پہنچتی ہیں۔ ہم کان کھول کے سن لیں، ہم اگر سمجھتے ہوں گے کہ بہت نیک ہیں، بہت تہجد گزار ہیں، بہت ہم تقوی شعار ہیں، تو آپ وہ حدیث سن لیں صحیح مسلم کی، اللہ کے ہاں ہر پیر اور جمعرات کے دن ہمارے نامہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر اس آدمی کو معاف کر دیتا ہے جس نے شرک نہیں کیا، اور اس آدمی کو اللہ رب العزت معاف نہیں کرتا ہے کان بینہ و بین اخیہ شحنا، جس کے اور اس کے کسی بھائی کے درمیان کوئی اختلاف اور دوریاں ہوں۔ ہمارے اختلاف تو سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں، سالہ سال سے چلے آ رہے ہیں، ایک دوسرے کو دیکھنے کو تیار نہیں ہیں۔ کیا ہم اپنی نیکی کی بنیاد پر اللہ کے یہاں مغفرت پالیں گے؟ جس اللہ نے کہا ہے جب تک تم اپنے مسائل حل نہیں کرتے تب تک تمہارے لیے ہماری طرف سے مغفرت نہیں ہے، تمہارا مسئلے کی ہمارے ہاں سنوائی نہیں ہے۔ میرے بھائیو، میرے دوستو، کیا اس کے باوجود بھی ہم اپنی انا کو پکڑے رکھیں گے؟ ہمیں اگر حوالہ دیا جاتا ہے اللہ کے لیے معاف کرو، چھوڑ دو، درگزر کر دو، تو آدمی کہتا نہیں مولانا صاحب یہ بات مت کرو، دوسری بات کو ایک بات کرو، یہ بات مت کرو۔ آپ کو کہتے ہوئے ڈر نہیں لگتا ہے کہ میں معاف نہیں کر سکتا؟ آپ قربان جائیں اس صدیق امت پر، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنا بڑا کلیجہ کیا ہوگا اس صحابی رسول نے۔ ویسے ہی اللہ نے ابو بکر کو یہ مقام نہیں دیا ہے۔ آپ کی بیٹی مائی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تہمت لگائی جاتی ہے، جھوٹی تہمت، ان کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کیا جاتا ہے، نبی کی بیوی ہیں۔ باپ کو کتنا درد ہوا ہوگا کہ میری معصوم بیٹی پر لوگوں نے ایسا کیچڑ اچھال دیا۔ ٹھیک ہے، منافقوں نے اچھالا، ایک آپ کے گھر کا ایک ممبر، آپ کا ایک رشتہ دار بھی اس میں شامل ہو گیا، اس نے بھی کہیں ہاں میں ہاں کہہ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ ہیں، کسی باپ کی عزت کا یہ مسئلہ ہو اور اپنے گھر کا اور وہ آدمی جس کو وہ آدمی کھلاتا پلاتا ہے وہ بھی شامل ہو جائے تو کتنا درد ہوگا میرے بھائیوں۔ کہ اللہ کی قسم آج کے بعد مستہ کو جو کھلاتا پلاتا تھا اس کا کھانا خرچہ بند کر دوں گا۔ اللہ نے آسمان سے وہی نازل کر دی، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ۔ ابو بکر جیسے بلند مقام والوں کو یہ بات زیب نہیں دیتی ہے کہ قسم کھا لیں کہ میں مسکینوں اور یتیموں کو، غربا کو میں کھلاؤں گا نہیں، انہیں چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر کر دیں، غلطی اس نے کیا ہے مانتے ہیں، لیکن اے ابو بکر
کیا تم یہ نہیں چاہتے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم، اگر تم معاف کر دو تو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے گا۔ فوراً اپنی انا کو قربان کر دیا۔ میرے بھائیوں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی۔ ہمارے ہاں تو صرف چھوٹی چھوٹی بات ہوتی ہے، کوئی بات نہیں ہوتی ہے، ہمیں کوئی گالی نہیں دیا ہوتا ہے، ہمیں کوئی قتل نہیں کیا ہوتا ہے، صرف ایک انا کی بات ہوتی ہے، ہم کہتے نہیں ہم نہیں معاف کریں گے۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان جائیں امت کے صدیق پر، فوراً بول پڑا ابو بکر، کہا اے اللہ کیوں نہیں، تو مجھے معاف کر دے، میں چاہتا ہوں، میں نے معاف کر دیا مستہ کو۔ اتنی تکلیف دینے کے باوجود کہ جھوٹے الزام میں وہ شامل ہو گئے جن کا کھانا کپڑا دیتے تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن اللہ نے کہا معافی کا حوالہ دیا تو معاف کر دیا۔ ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے ایک دوسرے کو معاف کر دو، ایک دوسرے سے مل کے رہو، ہم کہتے نہیں اس نے تو ساری غلطی کی ہے، میری کیا خطا ہے۔ مانتے ہیں میرے بھائی اس کی غلطی ہے، اور جس کی غلطی ہو اسے مان بھی لینا چاہیے۔ آپ کی غلطی ماننے کی وجہ سے آپ کی عزت گھٹ نہیں جائے گی، آپ کی عزت اللہ رب العزت بڑھا دے گا، اور اگر آپ معاف کر دیں گے تو آپ کی بھی عزت نہیں گھٹے گی، اللہ آپ کی بھی عزت کو بڑھا دے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہو یا نہ سنا ہو، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر سے ناراض ہو گئیں۔ عبداللہ بن زبیر ان کی بہن کے بچے تھے، ناراض ہو گئیں کسی وجہ سے۔ انہوں نے کہا وہ زمین جو تھی خالہ کو کیا ضرورت تھی بیچنے کی، مجھے مل جاتی بعد میں۔ ان کو غصہ آیا، کہا اللہ کی قسم آج سے اس سے میں بات نہیں کرتی۔ ایک زمانے تک گفتگو بند تھی، انہوں نے منانے کی کوشش کی، خالہ مان جائیے مجھ سے غلطی ہو گئی، درگزر کر دیجئے، کچھ لوگوں سے سفارش بھی کروائی، نہیں مان رہی تھی۔ آپ دیکھیں ایک مسلمان کو جب اللہ اور اس کے رسول کا حوالہ دیا جائے اور وہ مان لے تب تو ہمارے دل میں ایمان ہے اور ہم اس کے دعوے دار ہیں کہ ہم کتاب و سنت کے ماننے والے ہیں۔ لیکن صرف نماز میں رکوع سجدہ کرنے میں کتاب و سنت، اور جب آپ کے معاملات میں کہا جائے کہ کتاب و سنت کی بات مان لو تو کہو نہیں میں نہیں مانتا یہ بات، تو جھوٹی کتاب و سنت کی دعوے داری ہے میرے بھائیوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک صحابی کو لے گئے سفارش کرنے کے لیے، آپ میرا معاملہ حل کروا دیں۔ لے گئے، کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیا ہم سب داخل ہو جائیں، اجازت ہے؟ کہا ہاں۔ کہا جتنے لوگ ہیں سب ہو جائیں؟ کہا ہاں۔ ان کے ساتھ ان کے بھانجے کو بھی لیے ہوئے تھے، بتایا نہیں کہ آپ کے بھانجے بھی ہیں۔ لے جا کر کے ان کو گھر کے اندر داخل کر دیا، اندر پردے کے اندر کہا جاؤ تم۔ دیکھنے بعد کہا کہ تم کہاں سے آ گئے، نکلو یہاں سے جلدی۔ میں نے کہا میں تم سے بات نہیں کرتی۔ وہ اپنی خالہ سے لپٹ کر کے رونے لگے، معافی تلافی کرنے لگے، وہ ماننے کو تیار نہیں۔ اس کے بعد صحابی رسول غالباً حضرت مقداد بن اسود تھے، انہوں نے کہا آپ اپنی ضد پکڑ کے بیٹھی ہوئی ہیں، آپ کو کیا نہیں معلوم ہے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث سنائی ہے کہ کسی مسلمان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑے رکھے، کیا یہ حدیث سننے کے بعد اب بھی آپ اپنی ضد نہیں چھوڑیں گی؟ فوراً انہوں نے اپنا ارادہ بدل دیا، اپنی ضد چھوڑ دی، اور پھر وہ زار و قطار رونے لگیں۔ حدیث میں ان کی سیرت میں یہ بات بھی منقول ہے، بعد میں ان کو احساس ہوا، انہوں نے اپنی اس چوک کے لیے 40 غلام منگوائے اور آزاد کیا کہ میری اس چوک کے لیے اللہ رب العزت اسے کفارہ بنائے۔ ہم سب کو اللہ کا لاکھ حوالہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں ایک دوسرے سے گفتگو نہیں کرو گے نیکی اللہ قبول نہیں کرے گا، ایک دوسرے کے دل سے دور رہو گے اللہ کے یہاں مغفرت نہیں ملے گی۔ سب قبول ہے لیکن مجھے معاف نہیں کرنا ہے، نہ اس سے ملنا ہے، ہمارا یہی فیصلہ ہے۔ ارے بھائی قبر میں کیا جواب دو گے اللہ کے یہاں؟ وہاں کا معاملہ دیکھ لیں گے، اتنا آسان ہے، اتنا آسان ہو گیا، وہاں کا معاملہ بھی دیکھ لو گے، قبر میں بھی دیکھ لیں گے، ٹھیک ہے اللہ کا معاملہ اللہ کے یہاں دیکھ لیں گے۔ آدمی اتنا شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، کہتا وہاں کا معاملہ دیکھ لیں گے۔ وہاں کا معاملہ آسان ہے، اس دنیا کی تھوڑے وقت کی رسوائی آسان ہے، اس اللہ کے ہاں کا معاملہ آسان نہیں ہے۔ اللہ کے ہاں جب اللہ رب العزت فیصلہ کرے گا اور اللہ رب العزت کے ہاں رسوائی اٹھانی پڑے گی تو آدمی کو کچھ سجھائی نہیں دے گا وہاں۔ اس لیے کہنا آسان نہیں ہے کہ وہاں کا معاملہ وہاں دیکھ لیں گے۔ تو میرے بھائیو
ہماری انحطاط اور پستی کا ایک سبب ایک دوسرے کے دل سے جو دوریاں ہیں. اللہ کے اس گھر میں آج فیصلہ کرو اور اللہ سے وعدہ کرو کہ ہم اپنی ضد چھوڑ کر کے ایک دوسرے کو آج معاف کر دیں گے, ایک دوسرے کو درگزر کر دیں گے, ورنہ ہم کتاب و سنت کے پجاری اور کتاب و سنت کے ماننے والے نہیں بلکہ اپنی انا کے غلام ہیں, اپنی انا کے بندے ہیں, اپنی خواہشات کے بندے ہیں, اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے ہیں. ہم جھوٹ میں کہتے ہیں کہ کتاب و سنت ہمارا کتاب و سنت لاہ عمل ہے. ہم کہنے کو صرف کہہ رہے ہیں, لیکن وہی کتاب و سنت ہمیں آواز دے رہی ہے, اے اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اپنے بھائیوں کو معاف کر دو, اللہ تمہیں بھی معاف کرے گا. تمہارے لیے جائز نہیں ہے, اللہ تمہارے اعمال کو اپنے دربار میں قبول نہیں کرتا ہے جب تک کہ ایک دوسرے کو درگزر نہ کرو. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری بات میرے بھائی سے سالہ سال سے بند ہے اور ہمارے اعمال اللہ کے یہاں پہنچ ہی نہ رہے ہوں. یہ معمولی بات ہے. بہت سارے ایسے بھی بھائی ہیں فلاں کی وجہ سے مسجدیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. اتنا بڑا نقصان میرے بھائیوں. اور اگر کوئی آپ کو صحیح دین بتائے تو وہ عالم بھی بیچارہ مجرم ہو جاتا ہے, جو آپ کی نشاندہی کر دے وہ عالم بھی مجرم ہو جاتا ہے. ہم اس طرح اپنے انا کے غلام ہو گئے ہیں کہ کتاب و سنت کو سننا بھی گوارا نہیں ہے, جو کتاب و سنت بتا دے وہ بھی مجرم ہو جاتا ہے. میرے بھائیو, میرے دوستو, ہم اتنے جری ہو گئے ہیں, ہم اتنے بے باک ہو گئے ہیں کہ نبی کا حوالہ دیا جائے, قرآن کا حوالہ دیا جائے, حدیث کا حوالہ دیا جائے, جہنم کی وحی سنائی جائے, اس کے بعد آپ کہو نہیں میری یہ ضد ہے, میں اسے نہیں مانتا. اللہ رب العزت کے ہاں اس ضد کا کیا جواب دیں گے؟ ہم سب اس کے لیے تیار رہیں گے. اگر اپنے اختلاف ہم ختم کرنے کو تیار نہیں ہیں, شیطان اس میں کسی حد تک کامیاب ہے اور ہماری تنزلی کا ایک سبب ہے. وجہ کیا ہے؟ اگر ہم سب ایک ساتھ رہیں تو ہماری طاقتیں ایک ساتھ لگ کر کے اسے مضبوطی عطا کرتی ہیں, لیکن ہماری طاقتیں ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں صرف ہو جا رہی ہیں. ساری انرجی, ساری طاقت ایک دوسرے کے خلاف ہی لگ رہی ہے. ہماری طاقت اپنے آپ کو بلند کرنے کے بجائے ایک دوسرے میں لگ رہی ہے. یہ تنزلی کا ایک بہت بڑا سبب ہے میرے بھائیوں. اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ طاقتیں ہمارے پاس تو ہیں, قوت ہمارے پاس ہے, لیکن اسی طرح ہے جیسے کسی دلدل میں پھنسی ہوئی گاڑی ہو, سب لوگ باری باری طاقت دے کر اسے نکالنے کی کوشش کریں, وہ نکل نہیں سکتی ہے جب تک کہ ساری طاقتیں ایک ساتھ نہ مل جائیں. کوئی کتنا ہی بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہو, لیکن ہر ایک کوئی اہم ہے. اس سماج میں ہر چھوٹا بڑا وہ اہم ہے. سب کو ملا کر چلنے کی ضرورت ہے میرے بھائیوں. آج امت کو سب سے بڑی ضرورت اس بات کی ہے, ان علماء کو ان کی زبان پر لگام دینے کی ضرورت ہے جو امت کو بانٹنے کا کام کر رہے ہیں, جو کفر کے فتوے دے رہے ہیں. ان علماء کو منع کریں امت کے عوام کہ نہیں, امت کو لڑانے کا کام مت کرو. آج امت کو سب سے زیادہ اتحاد و اتفاق کی ضرورت ہے میرے بھائیو میرے دوستو. اختلاف ایک وجہ ہماری انحطاط کی, ایک اور سبب یہود و نصارہ کی نقل اور کاپی کرنا بھی ایک وجہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا تھا, لَتَتَّبِعُنَّ سُنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ, تم یہود و نصارہ کی ہو بہو پیروی کرو گے, شبرم بشبرن ذراعم بذراع, ایک بالش سے ایک بالش, ایک ہاتھ ایک بتے سے ایک بتا, جیسے وہ چلے ہوں گے ویسے تم بھی چلو گے. حتیٰ کہ اگر وہ کسی گوہ جو جانور ہوتا ہے زب, اس کے بل میں اگر کوئی داخل ہوا ہوگا تو اتنی بھی کاپی کرو گے. آج دیکھ لیں امت کا حال کیا ہے. ہمارا نوجوان طبقہ خاص طور سے, یہاں تو الحمدللہ ایسا کچھ نہیں دکھ رہا ہے, ہو سکتا ہے یہاں لوگ نہ ہوں. آج ان کی نقل و کاپی کرنے میں آدمی اپنی شکلیں کیسی کیسی بنا لیتا ہے, کیسے کیسے بال کاٹے جاتے ہیں, کیسے کیسے چہرے بنائے جاتے ہیں. وہ کپڑا جو پھٹا ہوا آدمی جسے عیب سمجھتا تھا, وہ ان کی نقل اور کاپی میں آدمی اسے فیشن سمجھنے لگا ہے. وہ نبی کی حدیثیں سنائی جائیں بار بار کہ اپنے ازار کو ٹخنے سے اوپر رکھو, لاکھ سناتے رہو, کوئی سننے کو تیار نہیں. لیکن ایک کوئی ناچنے گانے والا اپنی فلم میں اونچا کر کے پہن لے تو سارے لوگ اس کی کاپی میں پہننے لگتے ہیں. ہماری امت کا یہ حال ہے. جب اس امت کی کاپی کرو گے جس امت کو اللہ نے ملعون قرار دیا, جسے بندر و خنزر بنایا تھا, اگر اس کی کاپی کرو گے تو اللہ رب العزت کی رحمت ہم پر اترے گی.
ترقی اور تنزلی اور عزت اللہ رب العزت ہمیں دے گا، ان کی سنتوں سے ہم اپنے آپ کو دور رکھیں۔ ہماری ایک تہذیب ہے، ہمارا ایک کلچر ہے، ہمارا ایک پہناوا ہے، ہمارا ایک کھانا پینا ہے، اٹھنا جاگنا ہے، ہمارا رہنا سہنا ہے، ہماری شکل و صورت ہے، سب ہمارا ایک الگ ہے۔ ہمیں دوسروں کی کاپی کرنے کی ضرورت کیا ہے میرے بھائیو؟ تو ایک سبب یہ ہے، ایک اہم سبب یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں آخرت سے زیادہ دنیا بیٹھ گئی ہے میرے بھائیو، آخرت سے زیادہ دنیا بیٹھ گئی ہے۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقی، تم ہو کہ دنیا کو ترجیح دیتے ہو اور آخرت ہمیشہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ ارضیتم بالحیات الدنیا من الآخرہ، تم آخرت کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ راضی ہو۔ ہم سب میرے بھائیو اپنا تجزیہ کریں گے، آج سب اپنا سروے کرنا کہ صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر صبح تک کیا ہمارا دماغ صرف اسی بات پر نہیں گھومتے رہتا ہے کہ کہاں سے کتنا لانا ہے، کہاں سے کتنا دینا ہے، کتنا کل کہاں سے لینا ہے، کہاں جانا ہے؟ صرف ہماری بھاگ دوڑ کا پورا محور اور پورا گراؤنڈ لینے اور دینے کے سوا کچھ نہیں ہوتا ہے۔ میرے بھائیو میرے دوستو، یہ ہماری ذلت و پستی کی ایک بہت بڑی علامت ہے۔ دنیا تو اللہ رب العزت سب کو دے گا، جس نے جس کی قسمت کا جو لکھا ہے۔ ہم حد میں رہ کر اپنے ہاتھ پیر مارے، اللہ کا یہ وعدہ ہے، اتنا بڑا وعدہ ہے کہ موت کو اختیار نہیں ہے کہ موت آپ کو آ کے پکڑ لے اس سے پہلے کہ آپ کی قسمت کی جو روزی ہے اسے آپ حاصل کیے بغیر مر جائیں۔ موت کو بھی اختیار نہیں ہے۔ اور روزی تو آدمی کو ایسے تلاشتی ہے جیسے آدمی کو موت آ کے پکڑتی ہے۔ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آدمی روزی کو حد میں رہ کر کے تلاش کرے، اللہ کی عبادت چھوڑ کر کے، دیر رات تک کام کر کے، زیادہ بھاگ دوڑ کر کے، فجر کی نماز چھوڑ کر کے وہ صرف کام ہی کام کرے اور سمجھے گا کہ میں زیادہ حاصل کر لوں گا۔ اللہ کی قسم زیادہ حاصل نہیں کر سکتا ہے، اپنی قسمت سے زیادہ حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث، اے لوگو جو اپنا ارادہ، اپنی بھاگ دوڑ، اپنی رات دن کا سارا کچھ سسٹم صرف دنیا ہی دنیا بنا لے تو ہم اس کے کام کو پھیلا دیتے ہیں۔ نبی کی حدیث ہے، ہم اس کے کام کو پھیلا دیتے ہیں، ایسا پھیلا دیتے ہیں کہ وہ رات دن صرف کام ہی کرتا ہے اور اس کو دل کا فقیر بنا دیتے ہیں۔ وہ کما رہا ہے، خوب رات دن محنت کر رہا ہے، لیکن فقیر کا فقیر بنا ہوا ہے۔ کبھی اس نے اپنے آپ کو مالدار نہیں بنایا، کبھی مالدار نہیں سمجھ سکا۔ اور دنیا کتنی آتی ہے؟ جتنا اس کے حق میں لکھی ہوئی ہے اتنی ہی آتی ہے، صرف ہم نے اس کا کام بڑھا دیا ہے۔ جو صرف دنیا ہی دنیا کرتا ہے، اللہ رب العزت اس کے کام کو پھیلا دیتا ہے۔ اسے پوچھو کیا حال ہے بھائی، کیا کہیں، صبح سے شام تک یار فرصت نہیں ملتی ہے۔ نماز کیوں نہیں آتے ہو بھائی؟ ارے اتنے گراہک رہتے ہیں، فرصت ہی نہیں ملتی ہے، آنے کی دکان چھوڑنے کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب ہے آپ کے لیے، آپ کو زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ آپ نماز چھوڑ کر کے عشاء تک چاروں نماز چھوڑ کر کے کام کرتے رہو اور فجر میں سوئے رہو، اللہ کی قسم آپ کو آپ کی قسمت سے زیادہ نہیں ملے گا۔ آپ نماز کے وقت بند کر کے نماز بھی پڑھو اور کام بھی کرو، تب بھی آپ کو اتنا ہی ملے گا جتنا آپ کی قسمت میں لکھا ہوا ہے، کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے اتنا ہی ملتا ہے جو اتنی اس کی قسمت کا لکھا ہوا ہے۔ اور ایک دوسرا آدمی جو اپنی آخرت کو اپنے سامنے رکھ کر کے چلتا ہے، وہ دنیا بھی کما رہا ہے اور آخرت بھی کما رہا ہے۔ وہ وقت پر نماز کے لیے بھی جاتا ہے، وقت پر دکان پہ بھی جاتا ہے، کام بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے۔ دنیا اس کے پاس سمٹ کر کے، ذلیل ہو کر کے، حقیر بن کے اس کے پاس آتی ہے سمٹ کر کے، اور اسے بھی اتنا ملتا ہے جتنا اس کی قسمت میں لکھا ہوا ہے۔ نہ اسے زیادہ ملتا ہے نہ اسے زیادہ ملتا ہے، لیکن اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس نے صرف دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو لگا دیا۔ اس کا کوئی نقصان نہیں ہوا، اس کو آخرت بھی ملی، دنیا بھی اپنی قسمت کی ملی۔ میرے بھائیو، حرام طریقے سے آدمی کو زیادہ نہیں ملتا ہے۔ میں آپ کو ایک اصول بتا دوں، ہم چونکہ دنیا کی زیادہ فکر اسی لیے کرتے ہیں کہ جتنا بھاگ دوڑ کریں گے اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ ہم غلط راستے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر سب کچھ کرتے ہیں اس لیے کہ زیادہ مل جائے گا، اسی لیے نا۔
اسی لیے کرتے ہیں نا بھائی، جو لوگ کرتے ہیں اسی لیے کرتے ہیں نا، بولو تو ہاں اسی لیے کرتے ہیں نا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے یہ بات منقول ہے، ممکن ہے یہ روایت ان تک صحت تک نہ بھی پہنچتی ہو، لیکن یہ تجربہ صحیح ہے۔ آدمی جو حرام طریقے پر جاتا ہے اور لوگ جو زیادہ محنت کر کے سمجھتے ہیں ہم زیادہ کما لیتے ہیں، ان کے لیے درس ہے۔ وہ ایک بار مسجد میں داخل ہوئے اور انہوں نے اپنی ذرا باہر بیٹھے ہوئے ایک فقیر کے حوالے کر دی کہ میں جب مسجد سے نکلوں گا تو مجھے یہ ذرا مجھے دے دینا۔ اس کی نیت خراب ہو گئی، اس نے جا کر کے اس کو بازار میں بیچ لیا۔ وہ باہر نکلے تو وہ نہیں ملی، پھر جا کر کے اسے دوبارہ بازار میں تلاش کر کے خریدا اور اس سے پوچھا یہ کہاں سے ملی؟ کہا ابھی ایک آدمی 2-4 درہم و دینار جتنے میں بیچا تھا اس کو بتایا۔ تو انہوں نے اس وقت یہ بات کہی، میرے بھائیو ہماری زندگی میں ہوتا یہی ہے، ملتا زیادہ نہیں ہے، اتنا ہی ملتا ہے۔ آدمی کی جلد بازی اسے حلال کو حرام بنا دیتی ہے۔ نبی نے کہا خبردار، کبھی روزی میں تاخیر ہو جائے تو روزی کو حرام طریقے سے مت کمانا، جو تمہاری قسمت کا لکھا ہوا ہے وہ تمہارے پاس آ کر رہے گا۔ کہا میں نے مسجد میں داخلے سے پہلے یہ نیت کی تھی کہ اس غریب کو میں اتنا دینار و درہم دینے والا تھا جتنے میں وہ تمہیں بیچ کے آیا ہے، جتنا بیچ کے گیا ہے اتنا میں اسے دینے والا تھا۔ جو اسے حلال سے ملنے والا تھا اس نے جلد بازی میں اسی کو حرام کر لیا۔ کتنا ملا اسے؟ اتنا ہی ملا، اس سے زیادہ نہیں ملا۔ اتنا حلال طریقے سے ملنے والا تھا، اگر وہ صبر کیا ہوتا، بیٹھا رہتا، تو اس نے جا کر کے جو بیچ کر کے حرام طریقے سے کمایا، حلال سے ملنے والا تھا۔ ہماری زندگی میں ہوتا یہی ہے۔ اللہ کی قسم، اگر ہم اپنی زندگی میں گاڑیوں کے، بنگلوں کے، فلیٹوں کے، پراپرٹی اور جائیداد کے مالک بننے والے ہیں تو اسے کوئی روک نہیں سکتا ہے، وہ کہیں نہ کہیں سے آ کر رہے گا۔ ہم اپنی کوششیں جاری رکھیں، اور اگر اللہ نے نہیں لکھا ہے تو ہم حرام طریقے سے زیادہ نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں حرام طریقے سے مل رہا ہے تو آپ یہ بات اپنے دل و دماغ میں بٹھا لینا کہ اگر حلال بھی کرتا تب بھی وہ مجھے ملتا، لیکن میں نے اسے اپنے ہاتھوں سے حرام کر لیا ہے۔ یہ ہم اصول آج سمجھ کے جائیں۔ اگر یہ اصول سمجھیں گے تو ہم جب یہ جان جائیں گے کہ بھائی چاہے نماز چھوڑ کے دکان پہ رہو، چاہے نماز پڑھ کے دکان پہ رہو، تب وہ اتنا ہی ملنے والا ہے، تو آدمی کیوں نماز چھوڑے گا؟ کیوں آدمی رات دن بلا وجہ اپنے آپ کو تھکا کر کے صرف دنیا ہی کمائے گا؟ اتنا اس کو ملے گا۔ زیادہ کام کرنے سے زیادہ کہیں ملتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک مزدور جو صبح سے لے کر شام تک پسینے ہی بہاتا ہے، فاوڑا ہی چلاتا ہے، لیکن شام کو بیچارے کو وہی 200-400، اور ایک آدمی ایسی گاڑی میں بیٹھ کر آتا ہے، صرف ان مزدوروں کی حاضری لگاتا ہے، اس نے دن بھر کچھ نہیں کیا ہے۔ اس آدمی کو جو گاڑی میں بیٹھ کر آیا، اس مزدور سے کئی گنا زیادہ ملتا ہے۔ اگر محنت پہ ہی زیادہ مل جاتا اور بھاگ دوڑ پہ ہی زیادہ مل جاتا تو اس مزدور کو اس افیسر سے کہیں زیادہ ملتا۔ اس لیے صرف آدمی محنت رات دن کرے اللہ کو بھول کر کے تو زیادہ پا جائے گا کہ اس کی بھول ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آج سے کوئی کہے کہ نیا فتویٰ جاری ہوا ہے، اب کچھ کرنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے، جو قسمت میں ہے وہ مل کر رہے گا۔ اسلام میں سستی اور کاہلی کی کوئی جگہ نہیں ہے، اسلام میں کام چوری کی کوئی جگہ نہیں ہے، اور اسلام میں کسی پر ڈیپینڈ رہنے کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ اسلام ہمیشہ اپنے ماننے والوں کو محنت کرنے پر ابھارتا ہے، دوسروں سے امیدیں لگانے سے اسلام بار بار روکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مانگنے والے کو تلقین کی تھی جو مانگ رہا تھا، کہا کیوں یہ ذلت کا کام کر رہے ہو؟ یہ رسوائی کا کام ہے۔ کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ گے، کوئی دے گا، کوئی جھڑک دے گا، کوئی ہٹا دے گا۔ یہ ذلت کا کام چھوڑ دو، اس سے بہتر ہے کہ تم جا کر کے محنت کرو، عزت کی کمائی کماؤ اور عزت کی زندگی گزارو۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی دی اور کہا جاؤ جنگل میں لکڑیاں کاٹ کر لاؤ، بازار میں بیچو، تمہیں لگے گا کہ میں اپنی محنت اور پسینے کا کھا رہا ہوں، تم اپنے دل و دماغ میں اپنے آپ کو باعزت سمجھو گے۔
اس نے ایسا کیا اور کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا شکر ہے، اللہ نے بہت برکت دی ہے۔ تو اسلام بھیک منگائی اور دوسروں پر ڈیپینڈ رہنے اور دوسروں کے بھروسے رہنے کی کبھی بھی اسلام اس کی ہمت افزائی نہیں کرتا ہے۔ مطلب میرا یہ ہے کہ آدمی محنت کرے، بھاگ دوڑ کرے، لیکن اتنی کرے کہ اللہ کی عبادت متاثر نہ ہو، اللہ کے حقوق متاثر نہ ہو۔ اس کو جو ملنا ہے وہ مل کر رہے گا، اس کی جو قسمت میں ہے وہ اس کے پاس سمٹ کر آنے والی ہے، اسے کوئی روک سکتا ہے۔ ہم ہر نماز کے بعد جھوٹا وعدہ کرتے ہیں، جھوٹا کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اے اللہ جسے تو روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں ہے، اے اللہ جسے تو دے دے اسے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ ہم وعدہ تو کرتے ہیں اللہ سے، دعا تو پڑھتے ہیں، لیکن باہر جا کر کے پھر اپنے طریقے پر حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نہیں یہاں سے بھی مل سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے ہم جھوٹا وعدہ کر رہے ہیں کہ اللہ تو جسے چاہے دے دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جسے روک دے اسے کوئی دینے والا نہیں۔ ہم وعدہ تو کر رہے ہیں لیکن اس کے بعد باہر جا کر کے پھر اسی کی خلاف ورزی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیو، ہماری انحطاط اور پستی کا ایک سبب دنیا داری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یوشک ان تداعى علیکم الامم من کل افق، کہا امتیں تمہارے اوپر پل پڑیں گی، ہر طرف سے دوسرے لوگ تمہارے خلاف کھڑے ہو جائیں گے، جیسے کما تداعى الاکلۃ علی قصعتها، جیسے بھوکے لوگ کسی دسترخوان پر تیزی سے بھاگ کر آتے ہیں، کھانے کی کوشش کرتے ہیں، ایسے تم پر بہت ساری قومیں پل پڑیں گی۔ صحابہ نے کہا قلنا یا رسول اللہ امن قلۃ بنا یومئذ، کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی جس کو وجہ سے ایسا ہوگا؟ کہا نہیں، بل انتم کثیر، بلکہ تم اس وقت بڑی تعداد میں ہوں گے۔ پھر کیوں ایسا ہوگا؟ ولیکن تکونون غثاء کغثاء السیل، لیکن تمہارا وزن ایسا ہو جائے گا جیسے پانی پر بہنے والے خش و خاشاک ہوتے ہیں، جیسے پانی کے اوپر وہ تنکے بہ جاتے ہیں، ان کا کوئی وزن نہیں ہوتا ہے، تم بے وزن ہو جاؤ گے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہوگا کیسے؟ وَلَيَنزِعَنَّ اللَّهُ مِن صُدُورِ عَدُوِّكُمْ، تمہارے دشمن کے دل سے تمہارا جو روب پہلے تھا، جو تمہارے سامنے پہلے ہاتھ جوڑتا تھا، وہ تم کو اب نیچے دکھانے کی کوشش کرے گا، تمہارے خوف دشمن کے دل سے نکل جائے گا، اور وَلَيَقْذِفَنَّ اللَّهُ فِي قُلُوبِكُمُ الْوَهْنَ، اور اللہ رب العزت تمہارے دل میں وہن ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا وہن کیا ہے؟ کہا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی بے انتہا محبت اور موت کی کراہت۔ مرنا نہیں چاہو گے، ہمیشہ جینا ہی چاہو گے، مرتے مرتے تمہارے دل کی تمنائیں ختم نہیں ہوں گی، لیکن اور دنیا کی محبت تمہارے دل و دماغ میں ہمیشہ بیٹھی رہے گی۔ یہ ایسی برائی ہے جو تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہارا روب نکال دے گی اور تمہارے دلوں میں دنیا کی محبت بٹھا دی جائے گی۔ یہ برائی ایسی ہے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت ہو گیا کافی، 2-4-5 منٹ ختم کریں۔ اذا تبايعتم بالعينا واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم، کہا جب تم بیع عینا کرنے لگو گے، بیع عینا ایک سود کی ایک شکل ہے، خلاصہ یہ ایک سود کی شکل ہے، مثلا تم سودی کاروبار کرنے لگو گے، سودی سسٹم میں جڑ جاؤ گے، تم ناجائز تجارت کرو گے، کھیتی باڑی میں صرف اپنے آپ کو لگا دو گے، صرف کھیتی اور تجارت کے پیچھے رات دن لگائے رکھو گے، اور اللہ کے راستے میں کوشش کرنا اور اپنا مجاہدہ کرنا، جہاد کرنا، جو اس کا اپنے جان سے، اپنے مال سے اور اپنے نفس سے اس کو چھوڑ دو گے، سلط اللہ علیکم ذلا، اللہ رب العزت تم پر ذلت و رسوائی کو مسلط کر دے گا۔ ذلت و رسوائی تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، لا ينزعه، وہ ذلت تمہارا پیچھا نہیں چھوڑے گی، حتی ترجعوا الی دینکم، یہاں تک کہ تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ۔ اس لیے ہماری ذلت و رسوائی کا سبب
فلاں کی حکومت اور فلاں کا آ جانا، فلاں کا گر جانا، فلاں کا پلٹ جانا، یہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا تم اپنے دین کی طرف لوٹ آؤ، اللہ رب العزت تمہاری ذلت اور رسوائی کو عزت میں بدل دے گا۔ آخری حدیث، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دنیا کی محبت اتنی خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے، دو چیزیں بڑی خطرناک ہیں، ما ذیبان جائعان ارسلا فی غنم بافسد لها من حلس المرء علی المار والشرف لدین، کہا دو بھوکے بھیڑیے جو کسی بکری کی ریوڑ پر چھوڑ دیے جائیں۔ بھوکا بھیڑیا، بھیڑیا جانتے ہیں نا، بھیڑیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ نہیں، کہ اس کو کچھ اور بولتے ہیں آپ کے یہاں، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے تو بول دینا۔ بھوکے بھیڑیے وہ شکار کرتا ہے عموماً بکریوں کا، اگر اس کو بکری کا جو ریوڑ ہو، بکری کا جو جھنڈ ہو، اس پر آزاد چھوڑ دیا جائے کہ یہ بکریاں تمہارے حوالے، جو کرنا چاہو وہ کرو، تو کہا وہ دونوں بھوکے بھیڑیے شاید ہی کوئی بکری بچے گی جس کو شکار نہ کریں۔ کہا وہ دونوں بھوکے بھیڑیے جتنا ان بکریوں کو نقصان نہیں پہنچاتے، اتنا وہ آدمی اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے جو مال کا حریص ہو جاتا ہے اور عہدے کا حریص ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے چکر میں آدمی اپنا دین دنیا سب خراب کر لیتا ہے، اپنا اخلاق بگاڑ لیتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو دنیا کے پیچھے حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، کوئی تمیز نہیں کرتے، حلال و حرام کی تمیز کیے بغیر جیسے تیسے اسے حاصل کرتے ہیں۔ عہدے کی چاہت میں آدمی کیا کیا پیتڑے کھیلتا ہے، عہدے کا لالچی آدمی کیسے اس کے لیے سازشیں کرتا ہے۔ عہدہ اور منصب میرے بھائیوں، ہمیں اس سے ہمیشہ بچنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کیا میں اس لائق نہیں ہوں، کیا میری بات نہیں مانی جائے گی، کیا آپ اپنے آپ کو ایسا رکھو کہ میں بھائی اس لائق نہیں ہوں، یہ ذمہ داری کا کام ہے، اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ یہ کیوں نہیں بناتے ہو اپنے آپ کو؟ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر قربان جائیں، امت کا اتفاق ہے نبی کے بعد اس امت میں ان سے بڑا درجہ کسی کا نہیں تھا، لیکن خلافت مسلمانوں نے ان کو بالاتفاق خلیفہ بنایا، سبوں نے بیعت کی بغیر اختلاف کے۔ اس کے باوجود جب پہلا خطبہ دیا تو کہا میرے دینی بھائیوں، تم نے میرے کندھے پر وہ بوجھ ڈال دیا ہے جس کے لائق میں نہیں تھا، مجھ سے بہتر لوگ آپ لوگوں میں موجود ہیں، ان میں کسی کو بنا دیا گیا ہوتا، لیکن تم نے بوجھ مجھ پر ڈال دیا ہے، تو تم سب کی ذمہ داری ہے کہ میری مدد کرنا، اگر میں کہیں پر غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دینا۔ یہ اس عہدے کا احساس ہے۔ ہم اور آپ کے ہاں آج یہ بھی ایک تنزلی کا کی ایک وجہ ہے، ہر آدمی عہدے کی چاہت میں لگا ہوا ہے، مجھے کیوں نہیں مل جاتا ہے، میں کیوں اس لائق نہیں ہوں، کیا آدمی کیوں یہ نہیں کہتا ہے میں بھائی اس لائق نہیں ہوں، جتنی ذمہ داری دی جائے گی اتنا اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا۔ اور جو بھی چاہت رکھتا ہے وہ کبھی بھی عہدے کو صحیح ڈھنگ سے انجام نہیں دے سکتا ہے، یہ نبی کی حدیث ہے۔ جو چاہ کر لیتا ہے، جو کوشش کر کے لیتا ہے، کبھی بھی اللہ کی مدد اس کے ساتھ نہیں ہوتی ہے۔ لوگ جسے پکڑ کر کے بنائیں، زبردستی بنائیں، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو دین عہدے کا اور مال کا حریص اپنے دین کا بہت نقصان کرتا ہے، اس لیے میرے بھائیوں اس حرص سے اپنے آپ کو ہم دور رکھیں۔ اور بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں، ہم اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو جو یہ اسباب بیان کیے گئے ہیں، اگر وہ کوتاہیاں ہمارے اندر پائی جاتی ہیں، اور یقیناً میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اس کا ذمہ دار سمجھتا ہوں، پھر آپ سب کو بھی جس کے اندر بھی یہ کوتاہیاں ہیں، ہم اللہ کے اس دربار میں وعدہ کر کے اللہ سے اٹھیں کہ اپنے کانوں کو سنانے کے لیے ہم صرف یہاں حاضر نہیں ہوئے ہیں۔ اے اللہ، اگر اللہ اور اس کے رسول کے حوالے سے کوئی بات کہی گئی ہے تو ہم آج اپنے ارادے کو بدلتے ہوئے ہم اپنے بھائیوں سے مل جل کر رہیں گے، اختلافات دور رہیں گے۔ اگر ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں تو کوئی اگر غیر اللہ کا پجاری ہے تو ہم اپنے نفس کے پجاری ہیں، ہم اپنے دل کے پجاری ہیں، اپنی چاہت کے پجاری ہیں۔ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو اگر اپنے دل و دماغ میں بٹھانا سمجھتے ہیں تو اس کی ماننے کو تیار ہو تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم یہ اپنے
اپنے اعمال سے ثابت کر رہے ہیں کہ نہیں، ہم اپنے نفس کے غلام ہیں، اپنے نفس کے بندے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کے دلوں میں ایک دوسرے سے جو دوریاں ہیں، مولا کریم اپنی رحمت سے اسے دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ایک دوسرے سے قریب فرما دے۔ مولا کریم جو ہم سے پہلے اس دنیا سے جا چکے انہیں تو معاف فرما دے، ان کے لیے بھی ہمارے دلوں میں الفت و محبت پیدا فرما دے۔ مولا کریم اس امت کو اپنی ذمہ داری سمجھنے کی اور اسے ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم اس امت کو جو تو نے ذمہ دار بنایا ہے اس ذمہ داری کو سمجھ کر کے انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم جو میں نے کتاب و سنت کی روشنی میں کہی ہوں وہ باتیں تیری طرف سے تھیں، اور اگر میرے کہنے میں کوئی چوک ہوئی ہے تو شیطان اور میری طرف سے تھی، اللہ اسے معاف فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم۔